نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 تھی. وقال تعالی یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. النساء آیت نمبر 26 اور 27، 26 اور 27 تھی. ثم قال اللہ تبارک و تعالی فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف يلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ مریم آیت نمبر 59 اور 60. معزز معتکفین و معتکفات، حضرات مشائخ و علماء کرام اور سامعین و سامعات، آج 2022 کا جو مصنوعاً اعتکاف تھا، آخری روزہ ہے. آپ کل شام کو اٹھ کے گھروں کو چلے جائیں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مجھے یقین ہے اس کے لطف و کرم پر، اس کے احسان پر، انعام پر، اس کی رحمت واسعہ پر کہ آپ میں سے کوئی شخص بھی خالی جھولی نہیں جائے گا. کوئی شخص بھی خالی جھولی نہیں جائے گا. یہاں ایک بات میں ضمناً کر دوں، یہ نقطہ پہلے آج سے 2 یا 3 سال قبل بڑی تفصیل سے میں نے شب برات کے خطاب میں کیا تھا بیان. 15 شعبان المعظم کی جو رات ہوتی ہے، نصف لیلۃ شعبان، اس رات آداب دعا کا ایک موضوع تھا میرا. یہ کوئی 3 سال غالباً قبل کی بات ہے. تو یہ نقطہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کر دیا تھا. مگر اختصار سے کہہ دوں کہ کیوں کوئی خالی نہیں جائے گا. یاد رکھیں، اللہ رب العزت اپنے بندوں میں جو مومن بندے اس کے آگے جھکنے والے ہیں، ان میں کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا، قبول فرماتا ہے. مگر قبولیت کی شکل مختلف ہوتی ہے. ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ جو آپ مانگتے ہیں، جس وقت مانگتے ہیں، اسی ٹائم فریم میں وہی چیز مل جائے. انسان کی سمجھ صرف اتنی ہے بس. اگر اس کی مانگی ہوئی چیز اس کی منشا اور وقت کے مطابق اور اسی شکل میں، جس شکل میں وہ چاہتا ہے، پوری ہو جائے تو سمجھتا ہے میری دعا مقبول ہو گئی. یہ مغالطہ ہے. یہ قبولیت کی ایک شکل ہے. میں بالکل اختصار سے یہ نقطہ بیان کر کے اصل موضوع کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. چونکہ آپ کی رخصتی ہے تو آپ کو یقین ہو کہ خالی نہیں جا رہے، قبولیت کے ساتھ جا رہے ہیں. تو ایک شکل ہے دعا کی قبولیت کی، عبادات کی قبولیت کی، التجاؤں اور اللہ کے حضور سوالات کی، درخواستوں کی قبولیت کی ایک شکل ہے. جو آپ نے مانگا، بیٹا مانگا، بیٹی مانگی، روزگار مانگا، پیسے مانگے، جاب مانگی، تجارت مانگی، صحت مانگی، شفا یا مانگی، یہ مقدمے میں کامیابی وغیرہ وغیرہ، جو مانگا وہی چیز ملے، اسی ٹائم فریم میں ملے، آپ کی منشا کے مطابق ملے. یہ قبولیت کی صرف ایک شکل ہے. ساری قبولیت اس کو نہیں کہتے.
ایسا بھی ممکن ہے اور ہوتا ہے اللہ کے ہاں، اور یہ قواعد میں ہے کہ دعا قبول ہو جائے، مگر یہ پہلی صورت نہ ہو جس کو میں نے سمجھایا۔ آپ کی مانگی ہوئی چیز آپ کی منشا کے مطابق، آپ کے چاہے ہوئے ٹائم کے اندر، آپ ہی کی مطلوبہ شکل میں نہ ملے، مگر سٹل قبول ہے۔ اور وہ قبول اس طرح ہے کہ اللہ پاک، اس کی حکمت بالغہ ہے، وہ بندوں سے بہتر جانتا ہے کس میں کیا خیر ہے، کس میں کیا شر ہے، تو وہ قبول کرتا ہے۔ اس دعا کے عوض آپ کو پتہ ہی نہیں، وہ چیز اس طرح تو آپ کو نہیں ملی، مگر اسی کی دعا کی قوت کے مطابق اللہ پاک اتنے گناہ معاف کر دے، بخش دے آپ کو، اتنے گناہ معاف کر دے، یا اس قدر نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں درج کر دے، لکھ دے۔ یہ قبولیت ہے دعا۔ اب یہ چیز نظر نہیں آتی، بندہ اسی پر اڑا رہتا ہے، اس کا ذہن سے اس سے نکل جائیں۔ تیسری شکل اور بھی ہے قبولیت کی، وہ یہ کہ آپ نے دعا جو مانگی، اس دعا کے عوض اللہ نے کیا کیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، کوئی مرض آنے والی تھی، کوئی نقصان ہونے والا تھا، جان مال عزت و آبرو کا کوئی بڑا، اللہ پاک نے اس سے بچا لیا آپ کو اس دعا کے عوض، یہ دعا قبول ہو گئی۔ دعا کی قبولیت ہوئی، مگر اللہ پاک نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت اس کی صورت بدل دی۔ اب وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہی نہیں آپ کا، وہ نقصان ہوا ہی نہیں، سو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہونا تھا، کیا ہوا۔ انسان اس خیال دوسرے میں رہتا ہے، اللہ پاک نے اس دعا کی قبولیت میں آپ کو نقصان سے بچا دیا۔ اسی طرح ایسا بھی ہوگا کہ نامہ اعمال میں جب اعمال تلیں گے، نیکیاں کسی کی کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، فرشتے اس کو پکڑ کے دوزخ کی طرف لے جانے کے لیے تیار ہوں گے۔ اچانک ایک کاغذ منگوایا جائے گا، ریکارڈ اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ بندہ سمجھے گا یہ کیا آیا، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ بندہ سوچے گا یہ کیا بن گیا میرے ساتھ، میری تو نیکیاں تھی نہیں، میرا حساب کتاب تو ختم ہو گیا تھا۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے، یہ وہ دعائیں ہیں جو زندگی بھر تو مجھ سے رو رو کے مانگتا رہا، اعتکاف میں اعتکاف سے باہر بتا رہا ہوں، مانگتا رہا اور تو سمجھتا رہا قبول نہیں ہوئی، آج انہی دعاؤں نے تیری بخشش کر دی، تجھے دوزخ سے نکال کے جنت میں بھیج دیا۔ یہ دعائیں ہیں، اس کا ریکارڈ ہے میرے پاس۔ سو اللہ دعا کسی کی رد نہیں کرتا۔ اب بندے کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ پہ توکل کرے، اللہ کے فیصلے، اس کی قضا کے سامنے سر جھکائے، اس کی قضا کو، فیصلے کو دل سے تسلیم کرے، جو اللہ اس کے حق میں کر دے اس سے خوش ہو۔ یہ ہے اصل بندگی۔ اور یہ کہ جو میں چاہتا ہوں اسی کے مطابق ہو، یہ بندگی نہیں ہے۔ بس اس تصور پہ اپنے دل و دماغ کو کھول لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، رحمتوں سے بھر کے گیا ہے، بخششوں سے بھر کے جائے گا۔ اور بہت سی دعائیں ہیں جو اسی شکل میں قبولیت کے ساتھ آپ جائیں گے، بہت سی دعائیں ہیں جو اللہ کے دیگر انعامات اور فضل و کرم اور لطف اور خیرات کے ساتھ جائیں گے۔ اس آخری موقع پر میں نے تھوڑا ذہن بدلا، موضوع تو میرا چل رہا تھا امراض قلب اور ان کا علاج، مگر آخری دن تھا، مجھے کہا گیا کہ اس وقت ہمارے حالات جو ہیں، ہماری سوسائٹی کے، امت مسلمہ کے، پاکستان میں، پاکستان سے باہر ہر جگہ، اخلاقی اعتبار سے، دینی اور ایمانی اعتبار سے، حیا کے اعتبار سے تباہی کے گڑھے میں پڑے۔ جو انٹرنیشنل لیول پہ جو سوشل میڈیا کا اور الیکٹرانک میڈیا کا جو حملہ، جو آج سے اس شد و مت کے ساتھ 20 سال پہلے تک نہیں تھا، 20-25 سال پہلے تک یہ اس میں شدت نہیں تھی، یہ 20 سالوں کی جو شدت آئی ہے، اس نے سارے حالات زندگی بدل دی ہے۔ جب حالات زندگی بدل جاتے ہیں، لوگوں کے ایمان کو کمزور کرنے والے عوامل بہت طاقتور ہو جاتے ہیں، لوگوں کے اندر دین کی قدریں، اخلاق کی قدریں، شرم اور حیا کی قدریں، عبادت اور طاعت کی رغبت کی قدریں، اور بے حیائی اور فاحشہ کاری کی طرف رغبت، گناہ کی رغبت، نافرمانیوں کی رغبت، اور صرف یہی نہیں، اچھے بھلے لوگ مجبور ہو کر گناہ کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لینا،
گناہ کو سپیس جگہ دے دینا، حرام کھانے کو اپنے زندگی میں جگہ دے دینا، حرام کے ساتھ، گناہ کے ساتھ، معصیت کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لینا، کمپرومائز کر لینا، اور اتنا کہ دل پہ بھی بوجھ نہ رہنا، اسے طرز زندگی بنا لینا اور صبح و شام اس کے اندر چلے جانا۔ یہ کیفیت یاد رکھ لیں، پچھلے 20-22 سال میں جتنی شدت سے اس میں تغیر اور انقلاب اور تبدیلی اور تباہی اور بربادی آئی ہے، اس سے قبل یہ کیفیت نہیں تھی۔ اور سبب اس کا الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے تمام ٹولز کا انسانی زندگی پر اور انسانی زندگی کی کائنات پر چھا جانا ہے۔ جب حالات ایسے ہو جاتے ہیں، امت کو، انسانیت کو، اپنے معاشروں کو، یہ بات بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے، اس کو شر سے بچانے اور خیر کی طرف لے جانے اور کلمہ حق کو بلند کرنے اور دین کی اقامت کرنے اور دین کو بطور نظام غالب کرنے اور انقلاب لانے کی جو سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، انفرادی زندگی میں اپنے دائرے میں یا اجتماعی زندگی میں، اور جو تنظیمیں اور جماعتیں اس بڑے کام کا بیڑا اٹھا کے چل رہی ہوتی ہیں، انہیں بدلے ہوئے حالات میں ہمیشہ پہ اسٹریٹجی بدلنی پڑتی ہے، ترجیحات کو چینج کرنا پڑتا ہے، کس کو ایڈریس کریں اب پہلے اور کس کو بعد میں۔ چونکہ جب حالات بدلتے ہیں، سوچیں بدلتی ہیں، رغبتیں بدلتی ہیں، چاہتیں بدلتی ہیں، شہوتیں بدلتی ہیں۔ میں نے آج کا موضوع رکھا ہے قلب اور شہوات نفسانی، یہ آپ سادہ لفظوں میں کہہ لیں دل اور نفسانی شہوات۔ تو میں نے موضوع رکھا ہے شہوات کا۔ آپ میں سے ہر شخص اپنے گھر کا جائزہ لے لے، بس مزید کوئی ایویڈنس لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کیفیت آپ کی تھی جب آپ جوان تھے، نوجوان تھے، اور کیا کیفیت آج ان بچوں کی ہے جو آپ کی اولادیں ہیں اور وہ اس عمر میں ہیں، نوجوانی کی عمر میں؟ کتنا تغیر آ چکا ہے، کتنی تبدیلی آ چکی ہے۔ اس کو پیچھے لے جائیں، جب ہم نوجوان تھے اور اس سے پہلے جب ہم بچے تھے، گھروں کے اندر قدریں کیا تھیں؟ گلی کوچے میں دین اور ایمان اور شرم اور حیا کی قدر کیا تھی؟ نیکی اور طاعت اور عبادت اور دین کی طرف رغبت کتنی طاقتور تھی، اور اس کے عوامل، اس رغبت کو سپورٹ کرنے والے، ری انفورس کرنے والے فیکٹرز کتنے زیادہ تھے۔ شر اور گناہ کرتے ہوئے آدمی کتنا گھبراتا تھا، ڈرتا تھا۔ آج شر، گناہ، معصیت، حرام کاری، حرام کھانا، حرام کرنا، حرام پینا، استغفر اللہ العظیم، اتنا عام ہے کہ ایسا کرنے والے کے اندر کوئی شرم نہیں رہا، نہ سوسائٹی میں، نہ گھر میں، نہ اڑوس پڑوس میں، نہ محلے میں۔ بلکہ جو لوگ اس سے بچتے ہیں وہ بچتے پھرتے ہوتے ہیں، ان کو نیچ سمجھا جاتا ہے، کمزور سمجھا جاتا ہے، ماڑا سمجھا جاتا ہے، سوسائٹی کا پسماندہ طبقہ سمجھا جاتا ہے۔ یعنی جو آقا علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی کہ وہ زمانہ آئے گا، اور یہ وہی علامات ظاہر ہو رہی ہیں کہ دیندار جھجک فیل کرے گا سوسائٹی میں اور بے دین اکڑ کے چلے گا۔ حلال کھانے والا نیچی نگاہ سے لوگ اس کو دیکھیں گے، ماڑا ہے، حرام کھانے والا بڑا جری اور اونچا ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ شریف آدمی، اچھی قدروں والا نیچ سمجھا جائے گا، اور بدمعاش اور کرپٹ اور ہر قسم کے عیب کے اندر جو لوگ مبتلا ہیں، عزت والا بڑا سمجھا جائے گا۔ الٹ ہو رہا ہے۔ اب یہ جو تبدیلی ہے، یہ صاف ظاہر ہے صدیوں سے ایک عمل ہے، چلا آ رہا ہے، مگر پہلے یہ تبدیلی سالوں میں 10، 20، 25 سال کے بعد جب ایک نئی نسل آتی، پھر اگلی نئی نسل آتی 20-25 سال کے بعد، تو تھوڑا سا گراف نیچے گرتا تھا، تھوڑا۔ پہلے اس کی رفتار بہت آہستہ تھی۔ میں نے یہ تحریک شروع کی 1981 سے، 80 کے اواخر میں دروس قرآن کا سلسلہ شروع کیا شادمان میں، 81 سے منہاج القرآن کی بنیاد رکھی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو پہلے 20-22 سال 81 سے لے کے 2000 تک سمجھ لیں آپ، یا اس سے پہلے تک، وہ زمانہ اور تھا، حالات اور تھے،
اس میں بولی اور بولی جاتی تھی، اٹریکٹ کرنے کے لیے نعرے اور تھے، الفاظ اور تھے، تصورات اور تھے، لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے، محافل کا رنگ اور تھا، لوگوں کے رجحانات اور تھے، وہ چیز لوگوں کی طلب تھی مگر مردہ ہو گئی تھی۔ تحریک منہاج القرآن کے ذریعے اس مردہ طلب کو زندہ کیا، اس میں تڑپ ڈالی، لوگوں کو شعور دیا، لے کے چلے، مگر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اتنے طاقتور عوامل نہیں تھے، چونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں سوشل میڈیا کا شیطان نہیں تھا۔ آپ ٹی وی چینلز پاکستان کے ہی دیکھ لیں، خود پاکستان میں ایک ہی ٹی وی چینل تھا، پی ٹی وی، بس یاد رکھ لیں، 2002 تک، 2002 تک بیٹے یاد رکھ لیں، صرف ایک چینل تھا، پی ٹی وی، سرکاری ٹی وی جو آج بھی ہے، اور اسی پر میرا خطاب آتا تھا ہفتہ روزہ جمعہ کے دن، فہم القرآن۔ تو لوگوں کو پورے 7 دن دین کے لیے وہ فہم نہیں ملتا تھا، تو پوری دنیا جہاں جہاں تک نشریات جاتی انتظار کرتی تھی جمعہ کے دن، ہر چیز کلوز کر کے سنتی تھی۔ اب 2002 کے بعد لائسنس ملے مثال کے طور پہ، تو کوئی 20-25 یا اب تو پتہ نہیں 40-50 ہوں گے، تو تمام پرائیویٹ ٹی وی چینلز کھلے۔ تو پرائیویٹ ٹی وی چینلز کھلنے کا مطلب یہ ہے بیٹے، سمجھ لیں کہ جو امریکہ میں ہو رہا ہے وہ خبروں کی شکل میں ادھر بھی نشر ہو رہا ہے، جو انڈیا میں ہو رہا ہے وہ یہاں بھی آ رہا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب پوری دنیا ایک اسکرین پر آ رہی ہے رفتہ رفتہ۔ اس کو کہتے ہیں گلوبل ولیج بن گیا۔ تو ہر ملک کا کلچر الگ تھا، ہر ملک کے حالات الگ تھے، تو چیزیں اس طرح ایکسچینج ہوتی رہیں۔ پہلے سینما گھر تھے، کسی نے دیکھنے کے لیے سینما میں جانا ہے، ٹکٹ لے کے تو جا کے فلم دیکھے گا تو کوئی چیز لائے گا، پھر وہ چیزیں ٹی وی کے ذریعے ویڈیو پہ لوگ سنا کرتے تھے۔ یعنی مجھے یاد ہے، میں پنجاب یونیورسٹی، یہ 71-72 کا پرانا زمانہ ہے، لوگ ٹی وی پہ آتی تھی تو لوگ بچے نوجوان بیٹھ کے فلمیں دیکھتے تھے، عرصے کے بعد ان کو کوئی ملتی تھی۔ تو گویا شر کا جو طاقتور مظاہرہ ہے وہ کبھی کبھار ہوتا تھا، محدود پیمانے پر ہوتا تھا، اتنا ہی اثر ہوتا تھا لوگوں پر۔ اور اگر اس دوران آپ نے نیکی کے لیے، تقویٰ کے لیے، طاعت کے لیے، اور پھر اس سے اوپر اقامت دین کے لیے اور نظام کو بدلنے کے لیے، مصطفی انقلاب کے لیے، مشن کو اوپر لے جانے کے لیے، لوگوں کے اندر شر کے اجتماعی طور پہ ختم کرنے اور خیر کو طاقتور کرنے کے لیے جتنی ایفرٹ ہوتی تھی، وہ ایفرٹ زیادہ آگے تیزی سے پذیرائی پاتی تھی، بڑھتی تھی، رکاوٹیں کم ہوتی تھیں، اور لوگ آتے اثر انداز ہوتے تھے، چونکہ بہت سارے کاؤنٹرنگ فیکٹرز کم تھے۔ اور یہ دنیا کی ہر وہ جماعت، وہ تنظیم، وہ تحریک، وہ مرکز، وہ مسجد، وہ ادارہ چھوٹا بڑا جو خیر کے کام کو فروغ دینے پر لگا ہے، ان کے لیے یہ ایک ماحول تھا، ایٹماسفیئر تھا۔ اور ہم سے پہلے کا زمانہ اور آسان تھا، اس لیے آسان تھا کہ خیر پہلے ہی مضبوط تھی سوسائٹی میں، ہوا اور فضا میں خیر تھی، گھروں اور گلیوں میں خیر تھی، دین تھا، اسکولوں میں خیر تھی، شرم تھا، حیا تھا، قدریں تھیں۔ تو جب ہر طرف سے خیر کو سپورٹ مل رہی ہو اور ری انفورسمنٹ مل رہی ہو، سپورٹنگ فیکٹرز بہت ہوں، تو وہاں کوئی آدمی صحیح سمت پر خیر کا کام کر رہا ہو تو وہ تیزی سے آگے بڑھتا ہے، پذیرائی ملتی، وہ سودا بکتا ہے، خریدار بہت ہو جاتے ہیں۔ پھر جب میں نے آپ کو بتایا الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ آ گیا، تو وہ پھر نتیجتاً وہی لوگ جو ادھر آ رہے ہوتے تو رغبتیں تقسیم ہو جاتی ہیں، اور اس کے ذریعے پھر سوسائٹی کے ہر شعبے کے حالات بدل جاتے ہیں۔ یعنی میں نے 60s میں تھوڑا، مگر 70s کے اوائل زمانے تک دیکھا، اور 60s کو بھی مجھے تھوڑا یاد پڑتا ہے جب میں بالکل ینگ ایج میں تھا۔ یعنی پولیٹیشینز میں مالی طور پہ کرپٹ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا، کوئی 1-2% کرتا ہوگا تو اس کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ خود پاکستان کے اندر ایسے واقعات ہوئے، کسی نے دفتر کی گاڑی مس یوز کی تو وہ نوکری سے برطرف ہو گیا، ٹیلی فون مس یوز کیا تو نوکری سے برطرف ہو گیا۔ یہ بیٹے میں بتا رہا ہوں پاکستان میں ایسا ہوتا تھا، یہ کرپشن کے چارجز لگتے تھے ٹیلی فون اور گاڑی مس یوز کرنے پر، اپنی ذاتی استعمال میں کرنے پر۔ یہ کلچر تھا۔ کلچر کیا ہوتا ہے بیٹے؟ لوگوں کے طور طریقے ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں، اجتماعی ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، کسٹمز ہوتی ہیں، نارمز ہوتی ہیں، ویلیوز ہوتی ہیں، کولیکٹیولی اس کو آدمی محفوظ کرتا، پریکٹس کرتا ہے اور پوری سوسائٹی میں دکھائی دیتا ہے، وہ کلچر ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک اجتماعی اخلاقیات ہوتی ہیں۔
اور جب اجتماعی اخلاقیات ختم ہو جائیں اور ختم کرنے والے عوامل بہت طاقتور ہو جائیں اور اس کا تغیر آتا ہے ذہنوں میں، طبیعتوں میں، افکار میں، سوچوں میں تغیر آ رہا ہو، تو خیر کو آگے لے کے چلنے والی قوتوں کے لیے واجب ہے کہ وہ ساتھ ہی ساتھ اپنی اسٹریٹجی چینج کر کے، تبدیل کر کے چلیں، تاکہ بدلے ہوئے حالات میں اس حق اور خیر کے لیے وہ سپیس پیدا کر سکیں اور ایسی بولی بولیں جو اب اس نئے پیریڈ میں لوگوں کو سمجھ آئے، لوگ بھاگیں نہیں، مانوس ہوں۔ یعنی دعوت کے لیے مانوسیت کو پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جو داعی ہے، دعوت دے رہا ہے، خواہ وہ فرد ہے خواہ وہ ایک جماعت ہے۔ یہ میسج آپ منہاج القرآن کے رفقا، اراکین اور سب وابستگان لے کر اٹھیں، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کا جب بھی قرآن مجید میں ذکر آیا تو اللہ پاک نے فرمایا ان کو کتاب اور حکمت دی۔ کتاب اور حکمت، کتاب ریٹن آرڈر ہوتا ہے، سمجھ لیں بات کو، کمانڈمنٹ کا ٹیکسٹ ہوتی ہے کتاب، خواہ قرآن ہو خواہ سنت ہو، وہ ٹیکسٹ کمانڈمنٹ کا وہ نہیں بدل سکتا، وہ آپ کو اصول دیتا ہے۔ حکمت بڑی وسیع چیز ہے، حکمت اسٹریٹجی اس کے انڈر آتی ہے، میکنزم وضع کرنا حکمت میں آتا ہے، ہر بدلے ہوئے وقت میں طور طریقے وضع کرنا تاکہ ان احکام کی، ان تصورات کی گنجائش پیدا ہو، لوگوں میں سپیس پیدا ہو اور اسی طرح کی رغبت کریٹ کی جا سکے۔ اب اس کے لیے بولیاں، الفاظ بدلنے پڑتے ہیں، ٹائٹلز بدلنے پڑتے ہیں، زبان، اصطلاحات بدلنی پڑتی ہیں، ویز اینڈ مینز بدلنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ اپنی وہ الفاظ، اصطلاحات، بولی، انداز، میکنزم، اسٹریٹجیز نہ بدلیں، وہ رکھیں پرانی جو اس وقت سوٹیبل تھیں، زمانے میں باہر کے شر کے حالات نے اتنی تبدیلیاں کر دی ہیں، جس کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں وہ چینج ہو کے وہ خریدار کچھ اور ہو گیا ہے، تو آپ کا سودا ہی لینے کوئی نہیں آئے گا، آپ کی دکان پر خریدار ہی کوئی نہیں آئے گا۔ سو آپ کو اس طرح وہ سودے رکھنے پڑتے ہیں۔ یہ جو کمپیوٹر بیچتے ہیں، گاڑیاں بیچتے ہیں، سیل فون بیچتے ہیں، دنیا میں ساری ٹیکنالوجی ہر سال کے بعد اس کو نیا نام دے دیتی ہیں۔ آپ جو چیز گھر کی لے لیں، گھر کے استعمال کی ٹیکنالوجی، نیا نام اس کو مل جاتا ہے، نیا ماڈل آ جاتا ہے۔ اگر وہ وہی پاورفل، وہی چیز اسی فنکشن کی وہ رکھیں اور اس کا نام نہ بدلیں تو ذہن اتنا متاثر کر دیا ہے لوگوں کی ذہنیت کو اس سوشل میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے اور آئی ٹی کی ورلڈ نے۔ ہر بندہ ایک نئی چیز چاہتا ہے، ورنہ وہ کہہ دیے تو وہ پرانا ماڈل ہے جی۔ تو جو دائی ہے، دائی کے پاس الکتاب اور الحکمہ دو چیزیں جمع ہونی چاہیے، اور حکمت کا کام ہے اسٹریٹجی وضع کرنا۔ اس میں نے آپ کو بتایا انداز نئے آنے چاہیے، ضرورت کے مطابق طور طریقے نئی آنے چاہیے، بولی پھر نئی سیکھنی چاہیے، اس کی ٹریننگز ہوتی ہیں، ٹرمینالوجی پوری ورلڈ کی آرگنائزیشنز ہیں، ریفریشنگ کورسز کرواتے ہیں اپنے لوگوں کو، سیلز پرسنز کو، مینیجرز کو، ڈائریکٹرز کو، ٹاپ لوگوں کو ہمیشہ، اور نئی سے نئی اسٹریٹجیز دیتے ہیں، نئے سے نئے ڈیلنگ کے طریقے سکھاتے ہیں، ٹرمز نئی ایڈ ہوتی رہتی ہیں مارکیٹ میں۔ آپ کوئی سائنس، کوئی کتاب پڑھیں جو لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کی، مینجمنٹ سائنسز کی، ایڈمنسٹریشن کی، لیڈرشپ کی، کولیکٹیو جو بیہیویئرز کی، آپ نئے سے نئے اصطلاحات آتی چلی جاتی۔ تو میڈیسن نکلتی ہے تو تبدیلیوں کے ساتھ مرض چینج ہوتی ہے۔ یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ وائرس پتہ نہیں کب سے چلا ہے، میوٹیشن کتنی تبدیلیاں کر کر کے شکل بدلتا رہتا ہے، چیز پیچھے ایک ہے، نئی نئی ایڈیشن کرتا ہے، اپنے کریکٹرسٹکس بدلتا ہے۔ جب کریکٹرسٹک بدلتا ہے تو وہ جو پرانی جس دوائی سے شفا یاب ہوتا تھا اب اس دوائی سے نہیں شفا یاب ہوتا، تو میڈیسن بدلنی پڑتی ہے۔ اب پرانی میڈیسن یوز کرتے رہے تو آرام نہیں آتا، جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے ویسی میڈیسن، علاج اور معالجے کی ٹیکنیک اور اس کے اجزاء بدلتے چلے جاتے۔ یہ فرق ہے بیٹے، ایک عام سادہ جو تبلیغ کرنے والے لوگ، وہ جو عام دائی، اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں، یا پھر پیغمبروں کی امت کے جو مجدد ہوتے ہیں، جو دین کی تجدید کرتے ہیں، مصلح ہیں، تجدید کرتے ہیں، امت کی اصلاح کرتے ہیں، اور پیغمبرانہ طریق سے وہ اللہ پاک ان کو حکمت دیتا ہے، اور جو حکمت سے معروم ہو اور صرف ٹیکسٹ پہ چلے تو وہ پھر مار کھاتا ہے، چونکہ وہ دین کی دعوت کو بھی آگے ابلاغ بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا۔
البلاغ المبین، ایسا بلاغ ہونا چاہیے جو بڑا واضح ہو، مؤثر ہو، اگلے کے دل میں اترے، ذہن میں اترے، جس وقت کا ذہن ہے، جس طرح کا ذہن ہے، جن عوامل سے متاثر ہوا ذہن ہے، اس کے مطابق لے کے چلے، اس میں ساری چیز آ جاتی ہے۔ میں تو آپ کو یہ بھی کہتا ہوں، دعوت دینے والے اپنے ایڈریس کا بھی خیال کریں، جس کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں اس کے حساب سے ڈریس کے ساتھ جائیں، ڈریس اور ایڈریس کا میچ ہے۔ یہ ساری حکمتوں کے اندر آتا ہے۔ اب تو میں نے اس چیز کے پیش نظر چونکہ آپ جا رہے ہیں تو میں نے چاہا کہ آخر پہ ایک ایسا مضمون لوں جس کا تعلق امراض قلب سے بھی ہے اور امراض جسمانی سے بھی ہے، ظاہر و باطن دونوں چیزوں کا جوائنٹلی لے لوں۔ اس لیے میں نے شہوات کا موضوع لیا کہ قلب کہاں کھڑا ہے، شہوت کیا ہے اور نفسانی شہوات کیا ہوتی۔ یہ قرآن مجید کی آیات کریمہ میں نے اس لیے پڑھی۔ اب سمجھیں، شہوت ایک لفظ ہے، انگلش میں بہت سے الفاظ اس کے اندر آ جاتے ہیں جن کے معنی ملا دیں تو وہ شہوت کو کور کرتی۔ شہوت ایک بڑا سمجھیں امبریلا ہے، ایک ٹائٹل ہے، اس کے اندر کئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ ہر انسان کے اندر ایک پیشن ہے، ایک ایموشن ہے، پھر ایک ڈیزائر ہے، پھر اس کے ساتھ اس میں کسی چیز کی طرف اٹریکشن ہے، پھر اٹریکشن کے ساتھ وہ عوامل جو فورسز ہیں وہ اس کو پش کرتے ہیں۔ جب وہ خواہش، اس کا پیشن، ڈیزائر، اٹریکشن وہ اس پوزیشن پہ آ جائے کہ کسی طرف اس کے دل کو وہ چیز پش کر رہی ہے، کھینچ رہی ہے، یا پریشر دے کے کسی طرف راغب کر رہی ہے، کھینچ رہی ہے، تو اس کنڈیشن کو شہوت کہتے ہیں۔ عربی میں شہوت کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہیں گے نزوع النفس الی ما ترید، نفس کا اور دل کا اس چیز کی طرف کھینچنا جسے وہ چاہتا ہے۔ اس میں پیچھے سے اس کا پیشن بھی آ جاتا ہے، اس کا جذبہ آ جاتا ہے، اس کی خواہش آ جاتی ہے، ساری چیزیں مل کر اس کو تحرک دیتے ہیں، ایموشنز ہو جاتے ہیں تو اس کو تحرک دیتے ہیں۔ اب ایسی خواہش جس میں آپ کا دل کسی چیز کی طرف کھینچے، اس کو شہوت کا نام دے دیا۔ اب دل کے اوپر یہ وارد ہوتا ہے، یہ شہوت صادقہ بھی ہے، کاذبہ بھی ہے، یعنی یہ جو شہوت ہے سچی بھی ہے، جھوٹی بھی۔ سچی تب ہے کہ اگر وہ پوری نہ ہو تو انسانی جسم نڈال ہو جائے، کمزور ہو جائے۔ پہلے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ یہ شہوت جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے، پہلے یہ تقسیم ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ میں نے جتنی تعریف کی اٹ سیلف اس کی تعریف میں برائی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ لفظ صرف نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں ذہن میں رکھ، عربی میں نہیں۔ ہمارے ہاں اس کا جو استعمال اٹ سیلف، اس کا جو پورا کا پورا شناخت ہے وہ نیگیٹیوٹی کی، برائی اور بدی اور فاحشہ کاری کی ہو گئی ہے۔ وہ اس کا ایک حصہ ہے، ایک سائیڈ ہے، دو حصے ہیں اس کے۔ اصولاً بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جائز بھی ہو سکتا ہے اور ناجائز بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے جائز اور ناجائز کا فرق سمجھا لوں کہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو سمجھایا جیسے دنیا کے اندر حلال شہوتیں بھی ہیں، یعنی چیز کا پیشن ہے، آپ کو سپورٹس کا پیشن ہے کھیلنے کا، آپ کو پڑھائی کا پیشن ہے، آپ کو لوگوں کی خدمت کرنے کا پیشن ہے، وہی ڈیزائر بھی ہو جاتی ہے، اس میں اٹریکشن بھی ہے آپ کی، اور آپ کی طبیعت پش کرتی ہے آپ کو ادھر۔ کھانے کا پیشن ہوتا ہے آپ کو، کسی کو یہ کھانا پسند ہے، یہ سب شہوات میں آتا ہے۔ کسی کو کیلا پسند ہے، سیب پسند ہے، کسی کو فروٹ چاٹ پسند ہے۔ افطار کے ٹائم بھی آپ شہوت رکھتے ہیں۔ پاکستان کی جو افطار کی شہوت ہے، شہوت افطار، وہ ہے دودھ سوڈا۔ پہلے تو روح افزا بھی ہوتا تھا، اب بھی چلتا ہوگا، اس طرح کے کئی شربت آ گئے ہیں، اس طرح پکوڑے اور سموسے۔ تو آپ سمجھ گئے نا کہ پیشن کیا ہے، شہوت کیا ہے۔ اب اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، یشتہون کا لفظ شہوت سے ہے کہ ہم نے ان کو ان کی خواہش اور طلب کے مطابق گوشت اور پھل دیے۔
تو کئی لوگ گوشت کڑھائی کھاتے ہیں، چکن کڑھائی کھاتے ہیں، یہ بھی شہوت ہے، طعام کی شہوت ہے۔ تو اگر یہ حرام نہ ہو تو یہ پھر شہوت حلال ہے، لمٹ میں ہو اور حرام کا کھانا نہ ہو۔ پھر فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کا فوڈ دیا جائے گا جو وہ چاہیں گے، جنت کا بھی ذکر آیا ہے اس میں۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، پھل دیے جائیں گے جو وہ چاہتے ہیں۔ تو یعنی جنت کی اندر جو کچھ دیا جائے گا ان کو بھی کھانا پینا، پھل، گوشت، یہ چیزیں ان کو بھی شہوت کہا۔ اور اب بڑی اعلیٰ درجے کی جنتی شہوتیں ہیں، اعلیٰ درجے کی، اس کا بھی ذکر سن لیں۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارے دلوں کا پیشن ہے، تمہارے نفس جو چیز شدت سے چاہتے ہیں، ڈیزائر ہے، جن چیزوں کی اٹریکشن ہے تمہیں، جنت میں وہ سب کچھ ملے گا، جو چاہو گے ملے گا۔ تو گویا جنت کے اندر بھی جو طلب ہوگی وہ ملے گی۔ تو لفظ تشتہی کا استعمال کیا، تو اٹ سیلف اس لفظ میں بدی نہیں، برائی نہیں ہے، اس کے استعمال میں اور اس کی سمت میں برائی ہے۔ سورہ زخرف میں فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اس جنت میں وہ کچھ ملے گا جس سے تمہارے نفس جانیں لذت پائیں گی، ان کی خواہش پوری ہوگی اور آنکھوں کو لذت ملے گی۔ تو گویا دیدار الہی بھی اس میں آ گیا، اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور یہ ان عاشقوں کے لیے، عاشقان الہی کے لیے، ان عارفین کے لیے جنہیں کچھ اور مطلوب نہیں ہے سوائے دیدار الہی کے اور قربت الہی کے، اور جنہوں نے سب آرام چھوڑ دیے ہیں صرف اس لیے کہ وہ وقت آئے کہ پردہ اٹھے اور ہماری دل کی آنکھوں کو اللہ کے دیدار کی لذت ملے، تو وہ بھی اس ذیل میں آتا ہے۔ تو شہوت کے ڈائریکشن کو بدلنا ہے، یہ سبق آپ لے کے جائیں گے، شہوت کے ڈائریکشن کو بدلنا ہے۔ تو یہ شہوت اچھی شہوتیں، جنتی شہوتیں، حلال شہوتیں بھی ہو گئیں، اور دنیا کی بری شہوتیں بھی ہیں جس میں بدکاری ہے، خواہ مرد اور عورت کی بدکاری ہے، خواہ مردوں اور مردوں کی بدکاری ہے، خواہ عورتوں اور عورتوں کی بدکاری ہے، تینوں قسمیں ایک ہی بدکاری کے ٹائٹل میں آتی، ان کو بدکاری کا نام دیا گیا۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، قوم لوط کو کہا گیا کہ تم فطری شہوت تو یہ ہے کہ مرد اور عورت کا رشتہ ہو جنسی، مگر تم مرد اور مرد آپس میں رشتہ قائم کرتے ہو، یہ اللہ کے امر کے خلاف ہے، قوم لوط کے لیے کہا۔ تو یہ بھی شہوت ہے۔ اس طرح عورت اور عورت کا جنسی تعلق ہو، آپس میں شہوت پوری کریں، تو یہ بھی حرام ہے جیسے مرد اور عورت کا حرام ہے۔ اور تینوں زنا ہیں، تینوں بدکاری ہیں، تینوں کی ہلاکت ہے، ایک درجے کا جرم، ایک درجے کی معصیت اور ایک ہی درجے کا گناہ ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا، اور اس لیے فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم۔ اب دیکھیے، اب وہ جو شہوت ہے اس کو نظم اور ضبط دے دیا تاکہ وہ حلال ہو جائے، جنسی شہوت سیکس کی، اس کو حلال کرنے کا طریقہ بھی قرآن میں دے دیا۔ فرمایا وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی شرعی بیویوں کے، جو ان کی بیویاں ہیں جن سے نکاح ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ جنسی شہوت ہے اس کو پورا کرنا حلال کر دیا۔ فرمایا وہ غیر ملومین، ان پر کوئی ملامت اور لعنت نہیں ہے، دوسرے عمل کرنے پر ملامت اور لعنت ہے۔ فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو اس ایک شرعی طریق سے کہ نکاح کے ساتھ بیوی ہو، اس سے ہٹ کر اگر وہ عمل کرے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں، پھر ان کی سزا ہے، وہ کبائر میں ہے۔ تو سارے کے سارے اصول اور ضابطے قرآن مجید نے قسموں کے ساتھ دے دیے، اور اس میں کچھ شہوتیں اور آخری قسم ہے وہ آزمائشی شہوتیں، آزمائش ایک سمت میں اور ایک حد میں ہوں تو جائز ہیں، مگر سمت چینج ہو جائے اور حد سے بڑھ جائیں تو حرام ہے۔
وہ سورہ آل عمران کی جو آیت پڑھی تھی، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اور یہ لوگوں کے اندر ان کی اٹریکشن دی گئی ہے ان چیزوں کی، یہ جو پیشنز ہیں اور ڈیزائرز ہیں ان کو اٹریکٹیو بنایا گیا ہے اللہ پاک کی طرف سے، یہی آزمائش ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ شہوت النساء عند الرجال، مرد کے اندر عورت کے لیے شہوت رکھی گئی، والرجال عند النساء، اور عورت کے لیے مرد کے لیے شہوت یعنی رغبت پیشن رکھا گیا ہے۔ اور اسی طرح والرجال عند الرجال، اگر مرد کا مرد کی طرف یہ پیشن رکھا ہو تو وہ تین چیزیں ایک درجے کی حرام شہوتیں، یہ ایک قسم ہے۔ پھر دوسری فرمائی والبنین، اب آپ اندازہ کر لیں کہ بچوں کی بھی شہوت رکھی گئی ہے، جو بچوں سے محبت ہے، تو اس محبت اور رغبت کو اس کو بھی شہوت کا نام دیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ شہوتوں کی تینوں قسمیں ہیں، حلال بھی ہیں، حرام بھی ہیں، اور ادنا بھی ہیں اور اعلیٰ بھی ہیں، اور جنت میں کتنے درجے ہیں۔ اور ایک قسم ہے شہوت اٹ سیلف، اس کا صحیح طریقہ ہو تو حلال ہے، غلط طریق ہو تو پورا کرنے کا تو حرام ہے، حد کے اندر ہو تو حلال ہے، اس حد کو کراس کر دیں تو حرام ہے۔ تو آزمائشی شہوتیں، بچے ہیں بنین، اولاد کی شہوت رکھی گئی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا اولاد سے محبت کرنا، وہ محبت انہیں سنوارے حلال ہے، اور وہ ایسی محبت کہ انہیں بگاڑے یہ حرام ہے۔ اس محبت میں تربیت صحیح شامل ہے، اس کے اندر نہ صرف دنیا کے لیے نہ ہو، دین کے لیے بھی ہو، اس کو اللہ سے شناسا کرائیں۔ تو خیر اولاد کے لیے بھی محبت، اس کی لمٹس ہیں، اس کی جہتیں ہیں، سمتیں ہیں، اس کو بھی شہوت کا نام دیا۔ والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، پھر شہوت المال ہے، تیسری قسم بیان کی، مال و دولت کی شہوت ہے۔ پھر چوتھی بیان کی قرآن مجید نے مویشیوں کا ذکر اور کھیتی باڑی کا کیا، وہ شہوت الطعام ہے۔ الخیل المسومہ کا ذکر کیا، وہ شہوت القوت والسلطہ ہے، یعنی طاقت کی شہوت، میں طاقتور بنوں، میری پوزیشن ہو، میری سلطنت ہو، یا اپنے گھر میں میری پوزیشن ہو، یا میری ایک اسٹرینگتھ ہو۔ یہ جو اپنے آپ کو کسی ایک جگہ ایک عزت، ایک جاہ، ایک منصب، ایک طاقت، ایک پوزیشن، یہ بھی ایک شہوت ہے۔ تو ایک لمٹ کے اندر ہو جو دوسروں کو نقصان نہ کرے، اس کی حق تلفی نہ کرے، دوسرے پر ظلم نہ کرے، بلکہ عدل کا باعث بنے، خیر کا باعث بنے، دوسرے کو سنبھالنے، حفاظت کرنے کا باعث بنے، دوسرے کی مدد کا باعث بنے، تو جائز ہے۔ اگر بے تحاشا ہو جائے قوت و سلطنت، یا دوسرے کی حق تلفی ہونے لگے، ناانصافی ہونے لگے، کرپشن ہونے لگے، پھر یہی شہوت حرام ہو گئی۔ مال و دولت کی شہوت طلب، اگر جائز رزق حلال کمانے کے لیے ہے وہ طلب اور خواہش، ضروریات پوری کرنے کے لیے ہے، زندگی کو جائز آسائشیں دینے کے لیے ہے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کے لیے ہے، دین پر خرچ کرنے کے لیے ہے، حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے ہے، تو اپنے اوپر بھی، اپنی اولاد پر، گھر پر بھی، مخلوق پر بھی، ضرورت مندوں پر بھی، اعزاء اقارب پر بھی، صلہ رحمی پر بھی، اور اللہ کے دین پر، تمام حقوق پورے کرنے کے لیے ہے، تو وہ مال کی شہوت اور مال کمانا جائز ہے۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں ہو رہی اور ان کی بجائے وہ مال فسق و فجور کا باعث بن رہا ہے، گناہوں کا باعث بن رہا ہے، کئی گناہ ایسے ہیں جو پیسے کے بغیر نہیں کر سکتے تھے آپ، وہ پیسہ ان گناہوں کا باعث بن رہا ہے، معصیت کاری کا بن رہا ہے، تو یہ شہوت حرام ہو گئی۔ الانعام والحرث کے ساتھ کھانا پینا لمٹ میں حلال جائز ہے، حلال ہے شہوت۔ اگر حرام کھانے کی طرف، حرام پینے کی طرف چل پڑتے ہیں، یا حرام ذریعے سے کمایا ہوا کھانا وہ اس طرف چل پڑتے ہیں، تو یہ شہوت حرام ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے 5 شہوتوں کا ذکر کیا ہے، یہ آزمائشی شہوتیں ہیں۔ ان پانچوں کی پانچوں شہوتوں میں حدود رکھی گئی ہیں، اور حدود کے اندر رہتا ہے بندہ یا حدود کو توڑتا ہے، یہ آزمائش رکھی گئی ہے ان 5 شہوتوں۔ تو یہ بات میں اس کا معنی سمجھاتے ہوئے بات کر رہا تھا، اور کچھ ایسی خیالات ہیں اور بری شہوات اور خواہشات ہیں، ان کے پورے نہ کرنے سے آپ کے جسم کو نقصان نہیں پہنچتا، تو وہ کاذبہ ہیں، اور کاذبہ شہوتیں باطلہ اور آپ کو مدلہ اور گمراہ کرنے والی۔ اب شہوت کے لیے ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیں، بعض اوقات آپ لفظ سنتے ہیں ہوائے نفس، خواہش نفس۔
ہوا اور شہوت میں فرق ہے معنی میں، ذہن میں رکھ لیں۔ جو ہوائے نفس کا لفظ ہے وہ ایسا لفظ ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں ایک تصور قائم کر دیتا ہے، ایک خیال قائم کر دیتا ہے، ایک رائے بنا دیتا ہے، ایک نظریہ اور عقیدہ بنا دیتا ہے، اور اس رائے، نظریے اور عقیدے سے آپ کو ذہنی لذت ملتی ہے، تو اس کو ہوا کہیں گے۔ اس لیے عقائد باطلہ رکھنے والے گروہوں اور طبقات کو بھی اہل البدع والاہواء کہتے تھے، اہل الاہواء، برے خیالات رکھنے والے، برے نظریات رکھنے والے، باطل عقائد رکھنے والے، کیونکہ اس سے ان کو ایک ذہنی راحت اور سکون اور لذت ملتی ہے۔ اس لیے برے خیالات کو معاشرے میں پھیلا کے بھی لوگوں کو لذت ملتی ہے۔ کسی کو کسی کے خلاف تہمت اور فتنہ انگیزی، شر انگیزی پھیلا کے بھی ذہن کو سکون لذت ملتا ہے۔ یہ ہوائے نفس ہے، یاد رکھنے۔ ایک آدمی کسی کو بدنام کرتا ہے، کسی کے خلاف ایسے 24 گھنٹے پاگلوں کی طرح لگا رہتا ہے، اس کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تہمت لگاتا ہے، دوسروں کے ذہن خراب کرتا ہے ایک آدمی، اس سے اس کو سکون ملتا ہے۔ یہ جو سکون ملتا ہے برے خیالات، بری تنقید، برے اعتراضات، بری گفتگو، برے نظریات کو رکھنے یا پھیلانے سے، یہ ہوائے نفس ہے۔ اور جو شہوات ہیں اس لفظ میں یہ ہے کہ وہ جسم کو نفسانی طور پہ لذت ملتی، اس میں خیالات، نظریات نہیں ہوتے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ جو شہوت ہے وہ ہوائے نفس کا نتیجہ ہے۔ آدمی ہوائے نفس کا جب پیروکار بنتا ہے تو ہوائے نفس کا پیروکار ہو کر حق کی راہ، ہدایت کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب ہدایت چھوٹ جاتی ہے تو وہ اس کو بری اور حرام شہوات کی طرف بھی لے جاتی، دین اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اب شہوت کا پروسیس یہ ہے جو جس سے شہوات دل میں پیدا ہوتی ہیں اور دل کو گمراہ کرتی ہیں اور انسانی زندگی کو ہلاک کرتی ہیں، اس کے 3 سٹیجز کہہ لیں یا 3 اجزاء ہیں۔ شہوت کے 3 اجزاء ہیں۔ سب سے پہلی سٹیج اس بری حرام شہوت کے بننے کی پہلی سٹیج یہ کہ اس نے کسی لٹریچر سے کوئی چیز لی، کسی کیسٹ سے لی، یوٹیوب سے لی، اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے لی، الیکٹرانک میڈیا سے لی، ناول سے لی، فلموں سے لی، دوستوں کی صحبت سے لی، باتیں سن سن کر یا دیکھ دیکھ کر کہیں سے لی۔ اس کو ایک فکر ملا، ایک تھاٹ، اس نے تھاٹ لی۔ جب وہ بری تھاٹ لیتا ہے بندہ کہیں سے تو اس کا اپنا دل اور اس کی عقل پہلے سے خیر پر قائم تھی، پہلے اس کے دل میں شر نہیں تھا، برائی نہیں تھی، خیر تھا، نیکی کا خیال تھا، عقیدہ صحیح تھا، حلال حرام کا فرق تھا، تو بچا ہوا تھا۔ تو عقل اور دل پہلے خیر کی راہ پر تھے۔ اس نے باہر سے امپورٹ کر لی ایک برائی کا خیال۔ تو برائی کا خیال جب آتا ہے تو اس برائی کے خیال یعنی اس فکر کا عقل کے ساتھ ایک جھگڑا، ایک لڑائی، ایک انٹرنل فائٹ شروع ہو جاتی۔ دیر تک بندہ اپنے آپ کو برائی سے بچانے کی ایک اندرونی جنگ میں رہتا ہے۔ شہوت کا پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے۔ جتنی ہم شہوت میں گفتگو آگے کر رہے ہیں یہ حرام کی شہوت ہوگی، محرمات، شہوات محرمہ، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو بگننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے انسانی ذہن میں ایک پہلے انٹرنل فائٹ ہوتی ہے، چونکہ اس کی فطرت کو اللہ رب العزت نے، جیسے میں نے بتایا تھا، کل مولود یولد علی الفطرہ او علی فطرت الاسلام، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے بنیادی طور پہ فطرت خیر پر پیدا ہوتا ہے، فطرت صحیحہ پر، فطرت سلیمہ پر، جو اسلام ہے۔ تو جب تک برائی ایکسپوز نہیں ہوئی یا برائی کے ساتھ اس کا واسطہ نہیں پڑا یا برائی کا خیال اس کے دل دماغ میں انٹر نہیں ہوا کسی چینل سے، تو تب تک وہ اپنی اصلی حالت پر اس کا دل قائم تھا، دل دماغ حالت اصلیہ پر قائم تھا۔ تو ادھر خیر کی طلب تھی، باہر سے امپورٹ ہو گیا برائی، شر، گناہ، معصیت، بے حیائی کا خیال اللہ رسول کے حکم کے خلاف۔ تو ایک وقت تک ان کے اندر ذہن میں فائٹ رہتی ہے، بندہ بتاتا نہیں کسی کو، نوجوان بچے نہیں بتاتے۔ میرے بیٹے اور بیٹیوں سنو، جب یہ سٹیج آئے اسی وقت اپنے شیخ کو، استاذ کو، مربی کو، ماں باپ کو، جہاں سے رہنمائی ہدایت مل سکتی ہے، قریب ترین جہاں ایکسیس ہے، اس وقت بیٹھے ان کو بتاؤ۔
اپنے آپ کو طویل وقت کے لیے آزمائش میں نہ رکھو، چونکہ اپنے آپ ہی رہیں گے تو ممکن ہے الٹیمیٹلی آپ کا قلب، آپ کا دل اور دماغ وہ جنگ ہار جائے اندر ہی اندر، کیونکہ آپ کے پاس جنگ جیتنے کا بہت زیادہ اور سامان نہیں ہے، اور بہت زیادہ سامان سمجھ لیں علم کے ساتھ پھر تقوی ہوتا ہے، عمل صالح اور تقوی۔ جتنا تقوی انسانی زندگی میں مضبوط ہو اتنا جنگ جیتنے کا امکان مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ کمزور ہے، مشکل سے پہلے آدمی بارڈر پہ گزارا کر رہا ہے، کئی نماز بھی نہیں پڑھتے، کئی نماز میں غافل ہیں، کئی نماز پڑھتے ہیں تو صرف فرض ہی ادا کرتے ہیں، نوافل نہیں ہیں، مزید طاعات نہیں ہیں، وہ ہیں تو مزید اس کا ذوق اور شوق نہیں ہے عبادت کا، کہ عبادت کے اندر لذت نہیں ہے، تلاوت اور اس کا فہم اور اس کا تدبر تفکر نہیں ہے، اور اس کے گناہ کتنے سخت ہیں، انجام کتنا ہوگا، اس پر ذہن فوکس نہیں ہے، اور پھر تقویٰ، طہارت اور روحانیت طاقتور نہیں ہے۔ یہ دیکھیے نا کتنے فیکٹرز ہیں، تو آپ کے پاس یہ اسلحے نہیں ہیں، آرمز ایمونیشنز کم ہیں۔ تو شہوت کی ابتدا ہی ہوتی ہے شہوت محرمہ، حرام شہوت کی، کہ وہ مجادلہ پیدا کرتی ہے، ایک لڑائی کی کیفیت، انٹرنل فائٹ۔ تو میری نصیحت یہ ہے بیٹے، جب انٹرنل فائٹ کا آغاز ہو ایک دن بھی دیر نہ کریں، جہاں سے علاج لینا ہے ادھر بتا دیں، تاکہ کوئی آپ کو ہیلپ کر سکے، گائیڈ کر سکے۔ اس کشمکش سے، جو ذہنی کشمکش بولتے ہیں، آپ پھر کہتے ہیں، بے شمار بچے لوگ جب کبھی بولتے ہیں کہتے ہیں میں بڑے طویل عرصے سے اس کشمکش میں مبتلا ہوں، بڑی ذہنی اذیت میں مبتلا ہوں، بڑا عذاب اس سے گزرا ہوں۔ وہ عذاب کیا ہوتا ہے؟ وہ ذہن کی یہ کشمکش ہے جو پہلا مرحلہ ہے، مجادلہ ہے، جو انٹرنل فائٹ ہے۔ بندہ از خود اس برائی کو رد کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور نہیں ہو رہی پھر وہ پریشان ہوتا ہے۔ اس پریشانی سے بچیں، اس وقت رہنمائی لے لیں، اسی وقت۔ یہ پہلی سٹیج ہے۔ یہ سٹیج ہوتی ہے جو قوت متفکرہ کے لیول پہ ہوتی ہے، اس کو اصطلاح میں قوت متفکرہ کی سطح کہتے ہیں، اس لیول پہ یہ انٹرنل فائٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اگر اس سے بندہ ہار جائے یہ جنگ اور برائی غالب آ جائے تو اگلا جو سٹیج ہے اس کی وہ ہے الذاکرہ کی، اور وہ یہ ہے کہ شر کی طلب پھر دل و دماغ پہ چھانے لگتی ہے، دل و دماغ پہ وہ شر کی، گناہ کی، معصیت کی، برائی کی جو طلب ہے، اس کی خواہش، وہ پیشن اس کا، اور اس کی ڈیزائر اور اس کی اٹریکشن، اس کو اسٹرینگتھ مل جاتی ہے اور وہ غالب ہو جاتا ہے، اور غالب ہو کر اس کی مختلف شکلیں ذہنوں میں آنے لگتی ہیں، مختلف شکلیں، اور وہ بندے کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ مختلف شکلیں، یعنی اب وہ ان شکلوں سے، مختلف صورتوں سے، امکانات سے وہ سپورٹ لیتا ہے، چونکہ اندر غلبہ پا لیا ہے برائی نے، بدی کی خواہش نے، شہوت نے۔ اب وہ مزید ری انفورسمنٹ لیتی ہے، شکلیں مختلف دیکھتا ہے آدمی، اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے، ویڈیو سے دیکھتا ہے، آئی ٹی کے مختلف ٹول سے دیکھتا ہے، اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتا ہے، وہ چیزیں اس کو تسکین دیتی ہیں، تو اپنے اندر اپنے آپ کو وہ جو شیطان اور نفس امارہ، اس نے جس نے برائی کو جما دیا ہے، اب اس برائی کو سپورٹ دے رہا ہے، مزید طاقتور دے رہا ہے، یاد کر کر کے چیزوں کو۔ تیسری سٹیج متخیلہ کے لیول پہ آتی ہے، اور وہ یہ کہ جب وہ چیز بن جاتی ہے تو جس گناہ پر وہ جمتا ہے اس کی شکل سازی کرتا ہے، وہ دل میں اس کا تصور ذہن میں لے آتا ہے، وہ گناہ کروں گا کیسے ہوگا، اس کی کیا شکل ہوگی، پھر اس کے تصور کو ذہن میں لاتا ہے۔ گناہ کی شکل سازی، یہ میں لفظ بول رہا ہوں، اصطلاح دے رہا ہوں آپ کو، ذہن میں گناہ کی شکل سازی کرتا ہے مستقبل کا سوچ کر، جب اس گناہ اور شر کو اس نے انفورس کرنا ہے کس طرح انجام دیتا ہے، تو یہ دماغ میں اس گناہ کے تصور کو قائم کرتا ہے۔ یہ وہ شکلیں ہیں جن کو میں نے بتایا کہ یہ ساری کی ساری ان مرحلوں سے گزر کر وہ حرام شہوت قبضہ کرتی اور بندے کو حرام کاری کی طرف راغب کرتی۔ اب میں ساتھ ہی ساتھ اس کے بچاؤ کی طرف بھی آؤں۔ ایک چیز یہ ذہن میں رکھ لیں، جیسے کہ میں نے بتایا، یہ جہاں سے یہ بنیادی طور پہ شروع ہوئی، وہ انسان کی فطرت کے اندر وہ چیز بیٹھی ہوئی تھی، یعنی فطری طور پہ انسان کے اندر وہ ایک جذبہ تھا، اس کو صحیح ڈائریکشن پہ بڑھایا نہیں گیا۔ تو ذہن میں رکھ لیں کہ دو قسموں کی پھونکیں ہیں، پھونک جو انسان کی طبیعت میں اللہ پاک نے ودیعت کی ہے، جن سے شہوت جنم لیتی ہے، اللہ نے وہ اندر پیدا کر رکھی ہے۔
آپ سمجھ لیں چنگاریاں ہیں، آپ یوں کر لیں۔ ایک اللہ کی روح کی پھونکی گئی ہے آپ کے اندر، روح الہی پھونکی گئی ہے، یعنی اس کو میں کہوں گا نفخۃ من روح اللہ، اللہ کی روح پھونکی گئی ہے۔ اور ایک قبضۃ من طین الارض، زمین کی جو مٹی ہے تراب، اس میں سے ایک آپ کو حصہ ڈالا گیا ہے۔ تو اللہ کی روح جو داخل کی گئی ہے وہ آپ کے اندر اونچے اعلیٰ اولیا قسم کے جذبات آپ کے اندر پیدا کرتی، ہمیشہ یہ ایک عمل رہتا ہے۔ جیسے وہ لڑائی ہوتی ہے جس وجہ سے، کیونکہ روح الہی کا چراغ جلایا گیا ہے اور اس کے نفخات اور اس کے اثرات، تاثیرات اندر موجود ہیں، اس کے ایفیکٹس، اس کے انفلوئنس، اس کے نتیجے میں اعلیٰ اولیا، اونچے درجے کے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ خصال خصائل وہ آپ کے اندر پیدا کیے جاتے ہیں، جذبات۔ اور جو زمین کی طرف سے چیزیں آئی ہیں وہ آپ کے اندر گھٹیا سفلی خیالات اور جذبات اور رغبتیں پیدا کرتی۔ یہ ہے بیک گراؤنڈ اس جنگ کی، اور یہی جنگ ہے جو نفس اور روح کے درمیان رہتی ہے۔ یہ مختلف یعنی اینگل ہے۔ نفس کے اوپر زمین کا یعنی تراب کا سفلی جذبات کا غلبہ ہے بیسیکلی۔ روح چونکہ مالا اعلیٰ سے آئی ہے، اس کے اوپر بنیادی طور پہ نور کا، طاعت کا، عبادت کا، اللہ کے احکام کی تابعداری کا غلبہ ہے۔ ان دونوں کی جنگ رہتی ہے۔ میں نے مختلف طریقوں سے بات کو سمجھایا، اور بیٹل فیلڈ میدان جنگ دل بنا رہتا ہے، قلب، جو ہمارا اس 10 راتوں کا موضوع ہے۔ دل جو ہے وہ بیٹل فیلڈ ہے۔ نفس چاہتا ہے میں اور میرے لشکر کا غلبہ ہو دل پر، روح چاہتی ہے میں اور میرے لشکر کا غلبہ ہو دل پر۔ اب یہ دو اندر کی ان کی جنگ ہے، تو انہیں جس کو بھی ایکسٹرا سپورٹ زیادہ مل جائے گی وہی جنگ جیت جائے گا۔ اب آپ بات کو سمجھ گئے؟ یعنی نیکی کا جو منبع ہے، آپ کے اندر ایک جذبہ ہے، وہ تو اپنی جنگ تبھی جیتے گا نا کہ اس کو ایکسٹرا سپورٹ ملے گی۔ اور ایکسٹرا سپورٹ یہ ملے گی کہ ہر روز اب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں تدبر تفکر کے ساتھ، ہر روز کچھ احادیث پڑھ رہے ہیں، ہر روز حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پڑھ رہے ہیں، ہر روز کچھ حصہ صحابہ اولیاء صالحین کی سیرت کا، اسوہ کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں، دین کی تعلیم لے رہے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر عبادت کرتے ہیں کچھ ایکسٹرا فرائض کے علاوہ۔ میرے نوجوان بیٹے سمجھیں، اب عبادت کا ذوق نہیں ہے، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی یاد کریں، زیادہ نوافل پڑھیں، اپنے کمرے میں تسبیح پڑھیں، استغفار کی، لا الہ الا اللہ کی، درود پاک پڑھیں، یعنی اپنے آپ کو ہر وقت وضو سے رکھیں، پاکیزگی دیں، طہارت دیں، عبادت اور طاعت کا نور اور تقوی، ہر اس جگہ سے بچیں جہاں برائی کا داخلہ جہاں سے ہو سکتا ہے، پرہیز کریں، ڈریں، جہاں پھسل سکتے ہیں وہاں قدم نہ رکھیں، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تو یہ جب ایکسٹرا چیزیں ہوں گی تو تب روح کے لشکر کو طاقت پہنچے گی نا، نیکی کے جذبے کو، تب جنگ جیتے گی نیکی۔ اب یہ ایکسٹرا تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے پاس، پہلے مشکل سے زندگی گزر رہی ہے، اگر کسی کی گزر رہی ہے بچ بچا کے، اور اگر پہلے ہی کوئی دین میں اور عمل میں نیکی میں کمزور ہے تو اس کا اللہ حافظ ہے۔ تو ادھر سے برائی کے اسباب بہت زیادہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پورے 10 دن میں یہ چلتا رہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ساری برائی آ رہی ہے، الیکٹرانک میڈیا ساری برائی آ رہی ہے، دوستوں، سہیلیوں، کمپنی، فرینڈز، کزنز، رشتہ دار، سب برائی آ رہی ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، آپ میں سے کوئی ایک بچہ یا بیٹی، جو بیٹیاں بیٹھی ویمن لیگ کی، اگر آپ کے گھر کو اللہ نے سنوار دیا ہے اس مشن کے تعلق سے، اس مشن سے خیرات ملی ہے، دین کا فہم ملا ہے، دین کا درد ملا ہے، دین پر عمل کرنے کی رغبت ملی ہے، تو آپ اپنے کزنز کے حالات دیکھ لیں، اپنے ہی ساتھ فیملی کے باقی گھروں کو دیکھ لیں، انہیں آپ کا دین پر چلنا ہی شاید پسند نہ ہو، دین پر پختہ ہونا ہی پسند نہ ہو۔ آپ کا لباس، اگر آپ ساتر باحیا لباس پہن رہی ہیں تو آپ کی فیملی میں کئی گھر ہوں گے انہیں آپ کا لباس ہی پسند نہیں ہوگا۔ یہاں آدمی کمپلیکس کا شکار ہو کے جنگ ہارتا ہے، فلاں نے بھی ایسا لباس نہیں پہنا، فلاں نے بھی یہ چھوڑ دیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں یہ کہہ رہے تھے، فلاں یہ کہہ رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ شیطنت اور شر کی جنگ ہے۔ وہ ہار چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں آپ بھی ہار جائیں۔
انہوں نے سمجھوتا کر لیا ہے شر سے، معصیت سے، گناہ سے، نافرمانی سے، ودرا کر گئے مجبور ہو کر، نہیں چل سکے۔ اب وہ چاہتے ہیں آپ بھی مجبور ہو جائیں، سرنڈر کر جائیں۔ اس کے لیے تو آپ کا جو ماحول ہے، سوسائٹی ہے، گرد و نواح ہے، صحبت اور دوستی، ہر طرف سے شر اور گناہ اور معصیت آ رہی ہے، اور ادھر نیکی کے جذبے کو طاقت پہنچانے کے لیے کوئی فریش چیزیں ہی نہیں مل رہی زیادہ۔ نیکی جنگ جیتے، روح جنگ جیتے، اللہ کی روح کا جو نور ہے وہ جنگ جیتے، وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ اس پر فوکس کیا ہے میں نے سارا۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خاضرۃ، اور یہ دنیا اٹ سیلف بڑی اٹریکٹیو چیز ہے۔ پھر آگے چل کے آقا نے فرمایا فینظر کیف تعملون، ہمیشہ فوکس کیا کرو، دیکھو یہ دنیا بڑی کھینچتی ہے، راہ حق سے ہٹاتی ہے، اس میں بڑی اٹریکشنز ہیں، بڑی زینتیں ہیں، بڑی عجیب عجیب قسم کے اس میں آپ کو چیزوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں، ڈیٹریکٹ کرتی ہیں۔ دیکھو کیا عمل کر رہے ہو، یعنی کس سمت چل رہے ہو، کدھر رخ کر رہے ہو، آپ کی جو اندر کے پیشن کس طرف جا رہے ہیں، دیکھو۔ پھر آپ نے دو چیزیں فرمائی، فاتقوا الدنیا، دنیا اور دنیا کی جو اللہ کی طاعت سے ہٹا کر لے جانے والی رغبتیں، ان سے بچو، واتقوا النساء، اور عورتوں مردوں کی بدکاریوں سے بچو، ان شہوتوں سے بچو۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بنی اسرائیل كانت فی النساء، بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ جو شروع ہوا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ناجائز ریلیشنز کی شکل میں شروع ہوا۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ اب ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں، اسلام چونکہ فطری دین ہے، دین فطرت ہے، اسلام نے آپ کی جو طبعی خواہشات ہیں، شہوات جن کا میں ذکر کر دیا، اس سے محروم نہیں کیا، اور ٹوٹلی محروم ہونے کا درس نہیں دیا، بلکہ ان کو ضبط دیا، نظم دیا، ڈسپلن دیا۔ بس ان کو ایک کنٹرول، ایک ڈسپلنڈ طریقے میں کر دیا تو وہ جائز ہو گیا، حدود کے اندر کر دیا۔ اللہ پاک نے آپ کو محرومی نہیں دی، حرمان نہیں دیا اللہ نے، بلکہ نظم اور ضبط دیا ہے فطرت میں، کس طریقے سے جائز ہے۔ اور پھر جو نظم اور ضبط دیا ہیں وہ شہوات، خواہشات انسان کی، مگر اگر آپ نظم اور ضبط کے مطابق کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی چیزوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنا دیتا۔ اگر اس کے مطابق کریں تو جنت میں اللہ پاک اس کو، وہی چیزیں ان کی تسکین جنت کا باعث بن جاتی۔ یہاں کوئی سوال آ گیا، اتفاق ہے میری گفتگو کے دوران ہی، تو چٹ دے دی مجھے، میں ایڈریس کر دوں سوال کو تو پھر آگے چلوں تاکہ ڈسٹرب نہ ہو۔ کسی نے پوچھ لیا مجھ سے کہ اگر کوئی شخص کو برا پروپیگنڈا کر رہا ہے، برے خیالات پیدا کر رہا ہے، جس سے انسان کا ذہن دین سے یا دین کی خدمت سے یا مشن کی صحیح راہ سے یا خیر اور پاکیزگی سے ڈیٹریکٹ ہوتا ہے، تو اس کو کیسے ڈیل کریں؟ اللہ پاک نے اس کا بھی قاعدہ اور کلیہ دے دیا ہے۔ لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، گالی گلوچ نہ کریں، مگر جو اللہ کے دین کی راہ سے آپ کو دور کرنے کا باعث بنتا ہے، تنقید کرتا ہے حق پر، اس سے قطع تعلق کر لیں۔ اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول نے قاعدہ دیا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت کرو کسی سے تو بھی اللہ کے لیے، اور بغض کرو تو بھی اللہ کے لیے۔ اخلاق اپنے کبھی خراب نہ کریں، نہ گالی گلوچ دیں، نہ لڑائی جھگڑا کریں، نہ برا بھلا کہیں، اس کو نصیحت کریں، اولا نصیحت کریں۔ اگر آپ کی نصیحت وہ شخص لیتا ہے یا لیتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر آپ کی نصیحت وہ شخص نہیں لیتا یا نہیں لیتی تو اس سے اپنا قطع تعلق کریں، تاکہ اس کے اثرات، اس کے کہے کے یا کیے کے اثرات آپ کے ذہن کو پراگندہ نہ کریں۔ یہ قطع تعلقی اس حکم میں نہیں آئے گی جس سے منع کیا گیا، یہ دین کے لیے ہوگی، اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے رسول کے لیے ہوگی۔ حضور یہ ایمان کا تقاضا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کامل ایمان کی شرائط میں سے ہے کہ بندہ کسی سے محبت تعلق رکھے وہ بھی اللہ کے لیے، بغض اور لا تعلقی کرے وہ بھی اللہ کے لیے، دوری کر لے۔ آپ مشن کا، دین کا کام کرتی ہیں اور کرتے ہیں، آپ کے کئی اعزاء اقارب ہوں گے، فیملی کے لوگ، دوست احباب ہوں گے، وہ آپ کو
آپ کے مشن کے بارے میں کنفیوز کرتے ہیں، تو یہ بھی بات سمجھ لیں، ایک ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں کنفیوز کرنا، ون تھنگ ایک۔ دوسری چیز ہے جہاں سے اس دین کی ہدایت، رہنمائی، رشد اور نور مل رہا ہے، اس پر آپ جمے ہوئے ہیں کام کر، اس کے بارے میں کنفیوژن کریٹ کرنا۔ کوئی آدمی اس پہ تنقید کرتا ہے اور کنفیوز کرتا ہے آپ کے مائنڈ کو، آپ کے ذہن میں انتشار پیدا کرتا ہے، تاکہ اس کے نتیجے میں ممکن ہے اس کے ذہن میں انتشار پیدا کرنے والے کے ذہن میں اس حد تک بری نیت ہو یا نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا نہ ہو، مگر الٹیمیٹلی اس کام کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ جو ہی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، آپ کے اندر جو دل و دماغ میں یقین کی کیفیت تھی، اس مشن کے ساتھ، اس چشمے کے ساتھ جہاں سے آپ کو سیرابی مل رہی ہے، ہدایت مل رہی ہے، رہنمائی مل رہی ہے، آپ کے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے، نسلوں کی حفاظت ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں اگر کوئی تشویش، تنقید اور انتشار ذہن میں پیدا کر دے اور آپ کا تعلق کٹ جائے، تو یہ بھی اسی قاعدے میں آتا ہے، اس طرح جیسے اللہ سے تعلق کٹ گیا، یعنی جو اللہ کی طرف لے جانے والا تھا اس سے تعلق کٹنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے تعلق کٹنا، اور اللہ کی یاد دلانے والے سے جڑنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے جڑنا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات ہیں۔ اس لیے جو بار بار ارشاد قرآن مجید میں آتا ہے، کونوا مع الصادقین، جو صدق اور سچائی پر ہے ان کے ساتھ جڑ جاؤ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو صبح و شام اللہ کی یاد کرتے اور اللہ کی یاد کراتے، ان کے ساتھ اپنی جانوں کو جوڑ لو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، جڑے رہو، اپنے تعلق کو نہ کٹنے دو۔ اگر ان سے تعلق کاٹو گے تو کیسے کٹتا ہے بیٹے؟ وہی بات میں بتا رہا، کہیں سے کوئی خیال کوئی آدمی آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے، وہ خیال برائی کا ہے، گناہ کا ہے، بدی کا ہے، یا اللہ کے وجود کی نسبت ہے، دین اور مذہب کے اوپر ہے، حضور علیہ السلام کی سنت پر ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، دین کی تعلیمات پر ہے، یا جہاں سے دین کی خدمت آپ کر رہے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اس کی سچائی درست اور غلط ہونے پر ہے۔ جب آپ اس چشمے سے کٹ گئے، دیکھیے، تو آپ پانی سے محروم ہو گئے، پانی چشمے سے مل رہا تھا۔ اگر چشمے کے بارے میں آپ کو کسی نے یہ کہہ دیا اور آپ کے ذہن میں یہ فتنہ اور یہ جراثیم ڈال دیے کہ یہ پانی گدلا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو آپ اس چشمے کو چھوڑ گئے، تو باقی پھر آپ اور کوئی چشمہ تلاش کریں، ممکن ہے صحرا ہو، چشمہ ہی نہ ملے، اور جو ملے اس سے گدلے ملے، تو گویا آپ کو پیاسا مار دیا اس نے۔ تو دشمنی اس نے اس چشمے سے نہیں کی، دشمنی دراصل آپ کی جان سے کر دی کہ آپ کو محروم کر دیا، اس چراغ سے جہاں سے نور مل رہا تھا، اس چشمے سے جہاں سے سیراب ہو رہے تھے، اس مرکز اور مشن سے جہاں سے ہدایت مل رہی تھی، جہاں سے اللہ کی راہ مل رہی تھی، ایمان کو طاقت مل رہی تھی۔ اب اس کے طرح طرح کے ہوتے ہیں، انسان فلسفے جھاڑتا ہے، کوئی نظریات جھاڑتا ہے، کوئی خیالات جھاڑتا ہے، تو ایک بیٹے یاد رکھ لیں، تنقید کرنا دنیا میں سب سے آسان شے ہے۔ آپ کے اعزا قارب بھی کر سکتے ہیں، دوست احباب کر سکتے ہیں، فیملی کے دوسرے لوگ کر سکتے ہیں، جن کے دل و دماغ میں اتنی وقت اس کی نہیں رہی، تنقید کرنا، یہ اچھا نہیں، یہ درست نہیں، یہ بیڈ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس طرح نہیں، اس طرح ہوتا۔ تنقید کرنا دنیا میں سب سے آسان شے ہے۔ اس تنقید کرنے والے کو کہو کہ جو تصورات آپ کے ہیں خود ہی ایک مشن شروع کر کے آغاز کر دے، خود چلائے، ساری اچھی چیزیں جمع کر کے خود ایک تحریک، ایک جماعت، ایک تنظیم، ایک دین کا احیاء کا کام شروع کر دے، خود کر دے، بجائے کسی کے کام پہ تنقید کرنے کے خود کرے۔ یہ شیطانی سوچ ہے، نہ خود کرنا، اور جو کر رہے ہیں ان کے اوپر تنقید کر کے ان کے ذہن کو بھی منتشر کر دینا۔ یہ بیٹے سوسائٹی میں بہت ہوتا ہے کثرت کے ساتھ، آپ کے اپنے اندر بھی کرتے ہیں کچھ لوگ، تو اس سے پاک کریں اپنے ذہنوں کو۔ جہاں سے دیکھیں آپ کو شبہات پیدا ہو رہے ہیں، شبہات، تنقید کے ذریعے ذہن میں انتشار آ رہا ہے، دروازہ بند کر دیں اور اس کی بات نہ سنیں، قطع تعلق کریں۔ خرابی آپ فالو کرتے ہیں، ساری چیزیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس کا رد آپ کے پاس توڑ نہیں ہوتا۔ جب توڑ نہیں ہوتا، جو میں آپ کو سمجھا رہا، تو اندر کی جنگ ہار جاتا ہے بندہ۔ جس کے پاس توڑ ہوگا وہ نہیں ہارے گا۔ تنقید کرنے والے کی، اس تنقید کا جس آدمی کے پاس اتنی اصل ہے کہ اس کی تنقید کا تیا پاچا کر دے، اس کی تنقید کا پردہ اٹھا دے، اس کی حقیقت کھول دے، اس کے فلسفے کو رد کر دے، اس کے فکر کو رد کر دے دلائل سے، جس کے پاس یہ قوت ہے وہ تو جنگ جیتے گا، وہ سمجھا دے گا۔
مگر 99% لوگوں کے پاس یہ حقائق اور علم اور دلائل نہیں ہوتے، سو وہ دفاع نہیں کر سکتے اپنی اس خیر کی پوزیشن کا جس میں دوسرا آدمی شر اور انتشار پیدا کر رہا ہے. تو اس کا تعلق یہ ہے کہ اس سے لا تعلق ہو جائے. قرآن مجید نے کہا جہاں اللہ کے دین کے خلاف یا کوئی تنقید کی بات یا جو آپ کے دین میں کمزوری لاتی ہے اس طرح کی بات ہو رہی ہو، فرمایا اس کی بات سنو نہیں، اس کی مجلس میں نہ بیٹھو، کیونکہ آپ وہاں سے اثر لے کے اٹھیں گے. تو میں یہ بات جو کر رہا تھا وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اس طرح مینج کیا ہے، آپ اپنی سوچوں کو، خواہشوں کو، تصورات کو، خیالات کو، شہوات خواہشات کی شدید شکل ہو گئی نا اگلی، ان کو اس رخ پہ چلائیں کہ اگر اللہ کے حکم کے مطابق چلائیں تو یہی چیزیں آپ کو جنت میں لے جائیں، اور اللہ کے حکم کے خلاف چلائیں تو یہی چیزیں آپ کو دوزخ میں جا کے پھینک دیں. تو دین جو ہے بنیادی طور پہ ذہن میں رکھ لیں وہ ایک عملی ضابطے کا نام ہے، محروم کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اس شہوت کو پورا کرنے کا ایک عملی ضابطہ ہے، ایک نظام ہے، اس لمٹ میں رہنا ہے. اور جب آپ اس سے نکل جاتے ہیں تو پھر فساد ہے، فساد آپ کو ہلاک کر دیتا ہے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے. اور پھر ایک انسان کو اللہ نے جنت دینی ہے، قربت دینی ہے، اعلیٰ درجے دینے ہیں، تو کچھ تو آزمائے گا بھی نا. جب آپ دیکھیے نا بیٹے، جب آپ ایگزام دیتے ہیں اور آپ نے فرسٹ ڈویژن لینی ہے، آپ نے 90% مارکس لینے ہیں، 95% لینے ہیں، 97% گریڈز لے جانے ہیں، گریڈ A+ لینا ہے، جب اونچا جانا ہے تو اتنی محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، اتنی تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے، اتنی ریاضت بھی زیادہ ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ آرام بھی کریں اور سکون میں رہیں، تکلیف بھی نہ اٹھائیں، مشقت نہ اٹھائیں، جگرتیں بھی نہ کریں، موج کریں، سوئیں، لسی پئیں اور سوئیں، موج کر کے سوتے رہیں، اور پھر آپ کہیں کہ 98% گریڈ بھی آ جائیں آپ کے پاس. ایسا نہیں ہوتا. جو شہوت جب پھر جاتی ہے، بفر، چونکہ آپ نے کنٹرول نہیں کیا، تو آپ نے دیکھے ہوئے نا گدھے بفرتے ہیں، بعض اوقات اونٹ بفر جاتے ہیں جو کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، اور کتا بھی بعض اوقات بفر جاتا ہے کسی وجہ سے. جب حیوان، جانور یا درندے بفرتے ہیں تو کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. تو شہوت جب تک کنٹرول میں رہے تو آپ کے لیے سکون ہے، جب یہ بفرتی ہے کنٹرول سے باہر تو درندے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ بہت بڑی درندہ ہو جاتی. تو ریاضت مجاہدہ اس لیے کہ ممکن ہے آپ کی جو خواہش تھی، شہوت تھی، یہ جو بری شہوت، خواہش دیکھ دیکھ کر جو آپ کے ذہن میں آئی، ممکن ہے 180 ڈگری وہ شہوت ہے آپ اتنی متحرک ہو کہ اوپر چڑھ گئی ہے کہ اس کی طاقت 180 ڈگری تک چلی گئی ہے. اور دین جو آپ کو اس کی تسکین کا ضابطہ دے رہا ہے وہ صرف 80 ڈگری تک دے رہا ہے، یعنی کم دے رہا ہے. باقی جو حصہ بچتا ہے وہ لذت اللہ کے ساتھ تعلق میں پیدا کریں. کچھ لذت اپنی اس تسکین، سکون یہاں سے کر لیں، اور کچھ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو ایسا جوڑیں، اتنا جوڑیں اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، عشق الہی میں، زہد میں، تقوی میں، مرا میں، کہ وہ 180 کیا 360 ڈگری جو ہے وہ آپ کے سکون کی، لذت کی وہاں سے پوری ہو جائے. اس طرح لائف کو بیلنس کرتے ہیں، لائف کو اس طرح بیلنس کرتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے تقوی کو پیدا کرنا. اور ایک احتیاط تقوی کے باب میں اور ورع اور تقوی کے باب میں یہ ہے کہ ایک طریقہ کار اس کے علاج کے لیے بتا رہا ہوں، ایک طریقہ کار سکھایا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچپن سے بچوں کو، اور اب نوجوان ہیں وہ، یہ مشن اس لیے ہے کہ ان کی کامل ایمانی تربیت کی جائے. پہلا علاج کی طرف آ رہا ہوں، کامل ایمانی تربیت کی جائے. اور کامل ایمانی تربیت میں یہ چیز شامل ہے، اسے سکھایا جائے، اور ذہن میں آپ لوگ اس عمر میں بھی اپنی بھی کامل ایمانی تربیت کریں. ہر شخص طالب علم ہے، اور وہ اس طرح کرے کہ اس کو پتہ ہو کہ میرا علاج تقوی ہے اور میرا علاج مراقبہ ہے. مراقبہ کیا ہے؟ کہ یہ یقین رکھنا کہ میری جو حالت دل کے اندر کشمکش، اللہ دیکھ رہا ہے. نہ صرف ظاہر کو، میری باطن پہ ہر وقت اللہ کی نگاہ ہے. جب یہ خیال آ جائے کہ ہر وقت اللہ کی نگاہ ہے تو پھر آپ کی احتیاط کا عالم کیا ہوگا؟ اس کو مینٹین کرنے کو، اس حالت کو، قلبی حالت کو مینٹین کرنے کو مراقبہ کہتے ہیں. اور اللہ کے احکام کو توڑنے کا خوف
اور پھر پازیٹیولی اللہ سے محبت کرنے کے اجر، اس کے ساتھ محبت اور عشق کریں تو احوال کیا ہے، یہ پہلی شکل۔ دوسرا اس کا یہ ہے جو نظر مسموم ہے، زہر آلود نظر، جہاں نظر ڈالنے سے زہر آئے گی، پوائزن، اس سے بچو۔ جو بری نظر ہے، بری نظر سے مراد ایسی جگہ پہ نظر جہاں سے گناہ جنم لے سکتا ہے، آپ کی آنکھوں کے ذریعے دماغ میں، دل میں، اور شہوت حرام جنم لے سکتی ہے، اور جہاں سے وہ نظر، وہ دیکھنا کسی ایسی چیز کو، کسی ایسے انسان کو، کسی ایسی مجلس میں، کسی ایسی تصویر کو، وغیرہ وغیرہ، ایسا دیکھنا جو شہوت کو ابھارے، حرام شہوت کو ابھارے، اس سے بچیں۔ اب یہ کام آپ نے کرنے ہیں، کیونکہ وہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور یاد رکھ لیں یہ بات، بری جگہ پہ نظر خطرے کو جنم دیتی ہے، جو خطر آپ کو بتایا تھا، خاطر اور خطرہ شروع میں، اور خطرہ فکر کو، بری فکر کو جنم دیتا ہے، برے فکر یعنی برے تصور کو، اور برا تصور بری شہوت کو جنم دیتا ہے۔ لہذا پہلی بری نظر سے پرہیز کرنی چاہیے۔ نمبر 3، علاج کا تیسرا پہلو، اپنے اندر اتنی بیداری پیدا کریں، ذہن میں، دل میں، شعور میں بیداری پیدا کریں کہ اس بیداری کے ذریعے اپنے آپ کو خطرات سے بچا سکیں۔ اس کو یقظہ کہتے ہیں، بیدار رہیں۔ غافل رہنے سے بندہ اپنے آپ کو خطرات سے نہیں بچاتا، غافل مارا جاتا ہے۔ اور جو آدمی چوکنا رہتا ہے، چوکنا، وہ خطرے سے بچ جاتا ہے۔ یعنی آپ کو اتنا چوکنا ہو کہ آپ کا ذہن آگاہ ہو اس بات سے کہ خیر کا مبدا، خیر کہاں سے پیدا ہو رہی، شر کہاں سے پیدا ہو رہی، کس خیال سے نیکی اور خیر ملے گی مجھے، کس خیال سے دین میں فائدہ ہوگا، کس سے دین میں نقصان ہوگا۔ چونکہ اس بیداری سے آپ برے ارادوں کو ہی نہیں، بلکہ ان سے پہلے برے خیالات کو روک دیتے ہیں، برے تصورات کو روک دیتے ہیں، برے ارادہ بننے کی نوبت ہی نہیں آتی، پھر برا فعل کرنے کی نوبت نہیں آتی، تو آپ کنٹرول کر لیتے ہیں، گویا اس کے شہوت بننے سے پہلے لگام ڈال دیتے ہیں اس پر۔ یہ تفتن کہتے ہیں کہ اتنی فطانت اور بیداری اور یقظہ ہو آپ کے اندر کہ ہر وقت بیدار رہیں، غافل نہ رہیں۔ اس کے بعد چوتھا اصول، ہمیشہ طاعت اور عبادت پر اپنی ملازمت پختگی رکھیں ہر وقت، اور اس کو اور بڑھاتے رہنے کی کوشش جاری رکھیں۔ اور پانچویں چیز، اپنے اوپر ورع اور تقوی لازم کر لیں۔ جتنی ورع اور تقوی آپ کے اندر پختہ ہوگی، ورع اور تقوی، اتنا حرام شہوتوں کے حملے سے اور اس کے اثرات سے بچنا آسان ہوگا۔ اور تقوی کا قاعدہ یہ ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی، ورع اور تقوی تب پیدا ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ بندہ بری چیزوں سے اور بری چیزوں کے امکانات سے بچتے بچتے حتیٰ یتقیہ فی مثقال ذرہ، ایک رائی کے دانے سے بھی بچے۔ اگر برائی اور بدی اور گناہ کا اور نافرمانی اور معصیت کا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شک ہے تو اس سے بھی بچے، رائی کے دانے کے۔ ہم دیکھتے ہیں پہاڑ ہو تو بچیں گے، 10 کلو ہو، ایک من ہو تو بچیں، 10 کلو ہو تو نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ایک ماشا تولا اور ماشا اور رتی بھی نہیں، رائی کے دانے بھی بچیں، تب جا کے یہ تقوی بندے کو خطرات سے ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے کہ یہ رائی کے دانے سے بچنے کا مطلب حتیٰ یترک بعد ما یری انہ حلال خشیۃ ان یکون حراما، یعنی اس خیال سے بھی اس حرام کو چھوڑ دے کہ وہ دیکھنے میں حلال ہے، مگر اس سے ایک خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں حرام نہ ہو۔ اگر یہ خطرہ اور خوف بھی پیدا ہو جائے کہ کہیں حرام نہ ہو تو اس خدشے سے بھی چھوڑ دے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ میں آدمی جرأت مند نہیں ہوتا۔ اور صحابہ کرام فرماتے تھے کنا نادع 70 بابا من الحلال مخافۃ ان نقع فی باب من الحرام، کہ ہم حلال کے 70 دروازے چھوڑ دیتے تھے، 70 دروازے حلال چھوڑ دیتے تھے، اس ڈر سے کہ ان میں سے کوئی ایک دروازہ حرام کی طرف لے جانے والا نہ ہو۔ دکھائی دینے میں 70 کے 70 حلال تھے، 70 کے 70، مگر سارے اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ شاید کوئی ایک حرام نہ ہو۔
یعنی یہ ہے خوف. اگر بندے کو اپنے ایمان کو بچانے اور اپنی دینی حالت کو محفوظ رکھنے کا اتنا ڈر ہو کہ وہ اس کے لیے کئی حلال اور مباح بھی چھوڑ دے، اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں پھسل نہ جاؤں، تو تب جا کے وہ تقویٰ پورا ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے فرمایا حدیث پاک میں بخاری مسلم، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشبہات، وفی روایت مسلم بینہما مشتبہات. فرمایا حلال کلیئر ہے، یہ چیزیں حلال ہیں، جو کچھ حرام ہے بیان کر دیا گیا وہ بھی کلیئر ہے، ان دو کے درمیان مشتبہات ہیں، ایسی چیزیں ہیں دو کے درمیان جن کے بارے میں شبہات ہیں، شبہ ہے. لا یعلمھا کثیر من الناس، بہت سے لوگ نہیں جانتے یہ حلال ہیں یا حرام ہیں، کس قدر ممنوع ہیں، لوگوں کو نہیں پتا. اب تقویٰ یہ ہے فمن اتقى المشبہات یا فمن اتقى المشتبہات، جس میں شبہ ہو گیا اس کو چھوڑ دیں، اور جس شخص نے جہاں شبہ ہوا شک ہوا چھوڑ دیا، استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا تہمت سے. ومن واقع فی الشبہات، اور جو شبہات میں ڈاؤٹس کے کام میں چلا گیا. آگے مثال دی، جیسے کوئی چرواہا اپنی بکریوں کو چروا رہا ہے اور ایک بادشاہ کی یا کسی سلطنت کی حدود ہیں اور بارڈر پہ چلا رہا ہے، بارڈر پر حد بندی کی ہوئی ہے اور بارڈر کے اوپر چلانے کا خطرہ یہ ہے کہ کہیں دوسری طرف منہ نہ مار لیں، ممنوع ہے. اس لیے فرمایا یہ جو بارڈرز ہیں بارڈرز تک نہ جاؤ، حدوں کی اینڈ تک نہ جاؤ، اندر وسط میں رہو، بالکل وسط میں رہو، ادھر بھی فاصلہ رہے ادھر دور تک فاصلہ رہے، جتنا دور رہیں گے اتنا بچنے کے لیے محفوظ رہیں گے. فرمایا الا ان حم اللہ فی ارضہ محارمہ، اس زمین پر اللہ کے جو بارڈرز ہیں وہ اس کی حرمات ہیں، محارم ہیں، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حدود ہیں، یہ حدود ہیں، یہ حدود ہیں. اللہ نے جو بارڈر جائز ناجائز کے بنا رکھے ہیں یہ زمین پر اللہ کے بارڈرز ہیں. اور اس لیے فرمایا الا وان فی الجسد مدغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. یہاں پر فرمایا کہ اس طرح سمجھ لو یہ سینے کے اندر وہ جگہ جو چرواگاہ ہے وہ دل ہے. اگر دل سنور جائے محفوظ رہے تو سارا جسم سنور گیا محفوظ رہا. اگر دل بگڑ گیا اس میں خطرہ آ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا. چونکہ دل جب بگڑتا ہے، اگر دل میں خرابی آتی ہے، دل میں شک اور شبہ آتا ہے، دل میں کوئی انتشار آتا ہے، دین سے دوری آتی ہے، تو دل اکیلا تباہ نہیں ہوتا، وہ پورے کے پورے جسم کو برباد کر دیتا ہے. جسم کے جتنے اعضاء ہیں جسم کے، یعنی آنکھیں بھی جسم کے تابع، کان بھی جسم کے تابع، زبان بھی جسم کے تابع، ہاتھ بھی جسم کے تابع، پاؤں بھی جسم کے تابع، پیٹ بھی جسم کے تابع، یہ سارے اعضاء. تو زبان سے جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، سارا وہ دل کے اثرات. جب دل خراب ہوا تب وعدہ خلافی کرے گا، لوگ جو کچھ بھی استہزاء تحقیر کرے گا، دوسرے کی انتشار کرے گا، فتنہ اندیزی کرے گا، جو کچھ کرے گا زبان سے، وہ اس کے دل کے اندر خرابی ہے. اور جس کے دل میں طہارت ہے وہ ان میں سے کوئی برا کام نہیں کر سکتا. تو زبان کو بھی دل برباد کرتا ہے، کانوں کو بھی دل برباد کرتا ہے، آنکھوں کو بھی دل برباد کرتا ہے، پیٹ کو بھی دل برباد کرتا ہے. پوری زندگی کو جو دل ہے وہ معاصی اور گناہوں کے تابع کر دیتا ہے دل. اور اگر انسان اس سے حفاظت کر لے، اور قاعدہ یہ جو میں نے کہا کہ تقویٰ اور ورع کا طریق اختیار کرے، اور پھر پانچواں چھٹا کثرت نماز، کثرت اعمال صالحہ، کثرت طاعات، کثرت عبادات، کثرت تلاوت، کثرت استغفار، فرائض کی ادائیگی کے بعد دیگر نیکی عبادت کے کاموں نوافل کی کثرت کرنا، یہ کثرت آپ کا حصار بنتی ہے. خالی فرض ادا کریں گے تو آپ ایکسپوز رہیں گے، ذمہ داری ادا کر دی مگر ایکسٹرا دیواریں قائم نہیں ہوئی آپ کے ارد گرد، آپ کو حفاظت کرنے کے لیے ایکسٹرا حفاظت نہیں ہوئی. جتنے نوافل پڑھیں گے، جتنی طاعات، جتنی تسبیحات، جتنا ذکر اذکار، تو اس سے آپ کی ایکسٹرا حفاظت ہوگی. اور آگے ساتواں طریق جو طرق فاحشہ جس کو کہتے ہیں، جہاں سے فحش خیال آ سکتا ہے، جہاں سے برائی کا رجحان آ سکتا ہے، جہاں سے آپ کے دل و دماغ کا یقین انتشار اور شک میں بدل سکتا ہے، خواہ مشن کے حوالے سے، خواہ دین کے حوالے سے، خواہ اپنی نیکی کی زندگی اور خواہ زندگی کی یکسوئی.
جہاں اس میں بگاڑ آ سکتا ہے، الابتعاد عن هذه الطرق، ان تمام طریقوں اور جگہوں سے دور رہنا۔ اور اس کے بعد 8واں طریق، جہاں سے آپ کو دین میں پختگی ملتی ہے، اللہ کی معرفت ملتی ہے، اللہ کی یاد آتی ہے، آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہے، ہدایت کی طرف آپ آگے بڑھتے ہیں، ذہن کو یقین اور یکسوئی ملتی ہے، ان کی صحبت رکھنا۔ یہ صحبت صالحین ہے، یہ صالحین کی طرف قرب ہے۔ اور صالحین کی قرب کا مطلب ہے جو آپ کی سوچ میں، زندگی میں، عمل میں صلاح اور سیدھا پن رکھے۔ اپنے آپ کو آزمائش میں کبھی نہ ڈالیں۔ آزمائش میں جو بندہ اپنے آپ کو ڈالتا ہے مارا جاتا ہے۔ چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حفاظت کا، جنگ جیتنے کا بہت سامان نہیں ہوتا۔ 9واں طریقہ یہ ہے، وہ اماکن اور جگہیں جہاں جانے، بیٹھنے اور رابطہ رکھنے سے پھر آپ کے اندر کمزوری آئے گی، ان سے فرار اختیار کریں۔ میں نے اس کو ٹرم دی ہے الفرار من الاماکن المدلہ، یہ میں ٹرم بنا رہا ہوں عربی کی بھی، کہ جو جگہیں اور مواقع جو آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں، بہکا سکتے ہیں، ذہنی انتشار پیدا کر سکتے ہیں، گناہ معصیت کی طرف لے جا سکتے ہیں، ان اماکن، ان جگہوں سے بھی دور رہیں، بھاگیں ان سے۔ اور 10واں طریق، کثرت سے اللہ کے حضور دعا کریں، ہمیشہ دعا کریں، کیونکہ دعا میں عاجزی ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، اظہار بے بسی ہے، اظہار بے کسی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں میرے مولا، تو میری حفاظت فرما۔ تو دعا سے بندہ اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ تو تقویٰ پر محنت کریں، ساتھ میں نے بتا دیا۔ اور اس کے بعد آخری چیز، عشق الہی کا رجحان پیدا کریں۔ دیکھیے نا وہ نوجوان جن کا واقعہ میں نے کئی بار سنایا، جن کو حضرت ذوالنون مصری کے وقت میں جا رہے تھے تو بچے پتھر مار رہے تھے اس کو، پتھر، چونکہ بات ختم کر رہا ہوں تو ذوق کی بات پر جا کے ختم کروں، پتھر مار رہے تھے، ان کے بھائی حضرت عبدالباری ذوالنون مصری کے ساتھ تھے۔ تو بچوں سے پوچھا کہ کیوں مار رہے ہو پتھر اس کا؟ اس نے کہا یہ مجنون ہے، پاگل ہے۔ انہوں نے پوچھا اس کو پاگل کیوں کہتے ہو؟ وہ کہنے لگے یہ کہتا ہے میں اللہ کو دیکھتا ہوں۔ یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، دل کو ایسا رکھیں کہ ہر وقت دل اللہ کو دیکھا کرے، بس دل کو ایسا رکھیں کہ ہر وقت دل اللہ کے دیدار میں رہے۔ اور جو اللہ کا دیدار، محبوب کے حسن کا دیدار کرنے سے جو لذت اور کیفیت اور حلاوت ملتی ہے، دل اس لذت سے آشنا رہے۔ اور جو اس کیفیت میں رہے تو کم سے کم اس کیفیت کو پختہ کرے کہ اللہ میرے دل کو دیکھ رہا ہے، میرے دل کو دیکھ رہا ہے۔ یہ حالت مشاہدہ میں رہے، یہ حالت مراقبہ میں رہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کہتا میں اللہ کو دیکھتا ہوں۔ اب آپ سمجھ گئے نا معنی، کہ دل کی آنکھ سے ہر وقت اللہ کو دیکھتا ہے، یعنی اس کے دیدار کی لذت میں رہتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم اس نوجوان کے قریب ہو گئے، ہم نے پوچھا یہ نوجوان بچے آپ کو پتھر مار رہے ہیں، ہم نے منع کیا، یہ کہتے ہیں کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں، کیا اسی طرح ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ جس پر آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں، اس نے جواب دیا طلب الحبیب من الحبیب رضاہ، طلب الحبیب من الحبیب رضاہ، ومن الحبیب من الحبیب لقاء، ابدا یلاحظہ بعینی قلبہ، والقلب یعرف ربہ ویراہ، یرضی الحبیب من الحبیب بقربہ، دون العباد فما یرید سواہ۔ ہائے 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 ہائے، اس عاشق جوان نے کہا ہاں میں ہر وقت دیکھتا ہوں اس کو، کس طرح کہ حبیب کی طلب رکھنا، ہر وقت عاشق اگر حبیب کی طلب رکھے تو اس کا مطلب ہے عاشق کے ساتھ اس کا محبوب راضی ہے۔
ہر وقت جس عاشق کے دل میں اللہ کی طلب رہے تو یہ اس کے محبوب کی طرف سے رضا کی علامت، رضا ہوتی ہے، اور عاشق کے دل میں اس کی امید اور تمنا رہے تو یہ اس کی ملاقات کی علامت ہوتی ہے۔ تو دل میرا چونکہ اللہ کی تمنا ایک سے بڑا رہتا ہے، سو میں اس کی ملاقات میں رہتا ہوں، اور میں اپنی دل کی آنکھوں سے ہر وقت اس کو دیکھتا رہتا ہوں، دل کی آنکھوں، ان آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے ہر وقت اس کو دیکھتا رہتا ہوں۔ کیوں کہ دیکھنے کا مطلب ہے کہ دل اس کی یاد سے بھرا رہے اور دل اس کی تمنا اور لقاء کے انتظار میں بھرا رہے۔ اس لیے کہ جو دل اللہ کو پہچان لیتا ہے اور اللہ کا طالب ہو جاتا ہے وہ اپنے رب کو دیکھتا رہتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی طلب اور محبت اور عشق بھر جائے، جس کا دل معمور ہو جائے، سمجھو وہ دل اپنی آنکھ سے اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور پھر محبوب اپنے حبیب سے قرب میں رہتا ہے، اس قرب سے راضی ہوتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ اپنے محبوب کے سوا کسی اور چیز کی طلب نہیں رکھتا۔ تو عزیزو، یہ بھی ایک زندگی ہے، یہ بھی ایک شہوت ہے، یہ بھی ایک طلب ہے، یہ بھی ایک محبت ہے، یہ بھی ایک کیفیت ہے، یہ بھی ایک حال ہے۔ اس کا حصہ اپنی زندگی میں ڈالو، اپنے دلوں کو اس لفظ سے آشنا کرو۔ یہ سن کر ذوالنون مصری اور ان کے بھائی نے کہا فَقُلْتُ لَهُ أَمَجْنُونٌ أَنْتَ، اے جوان کیا تو مجنون ہے، کیا تو پاگل ہے؟ اس نے کہا فقال اما عند اہل الارض فنعم واما عند اہل السماء فلا، ہاں زمین والوں کے لیے پاگل ہوں مگر آسمان والوں کے لیے نہیں۔ ہم نے پوچھا قلت فکیف حالک مع المولا، اپنے مولا کے ساتھ تیرے دل کا حال کیا ہے؟ اس نے جواب دیا منذ عرفتہ ما جفوتہ، جب سے میں نے اس کو پہچان لیا ہے تب سے میں نے جفا نہیں کی اس کے ساتھ۔ جب سے اس کی معرفت ملی ہے، اس کی پہچان ملی ہے، جب سے اس سے شناسائی ہوئی ہے، اس سے تعلق بنا ہے، جب سے دل اس کے ساتھ جڑا ہے، اس کی محبت میں بندھا ہے، اس دن سے میں نے اس کی جفا نہیں کی، اس کا حکم نہیں توڑا، اس کو ناراض نہیں کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے پھر پوچھا فقلت منذ کم عرفتہ، کتنے عرصے سے اس کو جانا ہے، اس کی معرفت ہوئی ہے؟ فقال منذ جعل اسمی فی المجانین، اس وقت سے اس سے ناتا جڑ گیا ہے جب سے لوگ مجھے پاگل کہنے لگے ہیں۔ تو تحریک کے کارکنوں، میرے بیٹے بیٹیوں، اگر فیملی کے لوگ اعزا قارب آپ کو پاگل سمجھتے ہیں اور سمجھے کہ یہ نادان ہیں، ان کو دنیا کا پتہ نہیں، تو کہنے دیں، اس میں لذت لیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے کے بعد یہی کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ جتنا مولا کے قریب ہوتا ہے، جتنا اس کی محبت اور عشق میں آگے بڑھتا ہے اور اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور مولا کا دیدار ہوتا ہے اور اس کی رضا میں فنا ہوتا ہے اور اس کی ملاقات میں رہتا ہے، جتنا جتنا تعلق جڑتا ہے اتنا اتنا لوگ اس کو کہتے ہیں یہ پاگل ہے، اسے کیا پتا دنیا کا، اسے حالات کا کیا پتا، چھوڑیں یہ تو بے وقوف ہے۔ وہ جو پاگل کی تہمت ملتی ہے اس میں بھی لذت لیا کریں، وہ ہر کسی کو نہیں ملتی، وہ تہمت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ بس تو یہ چند ایک طریقے ہیں جو اس مختصر وقت کی وجہ سے میں آپ کو بتا سکا، اور یہاں پر جا کے بات ختم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں اپنی لقاء، اپنی ملاقات کے راستے دکھائے گا اور اپنے دل کو اپنی بارگاہ میں حاضر پائے گا، اور اپنی ذات کے ساتھ ہمارے دل کا رشتہ جو اور تعلق ہے عشق اور محبت کا قائم فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔